السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ زون آف ایجوکیشن ڈیجیٹل اکیڈمی یوٹیوب چینل فیس بک پیج میں خوش آمدید۔ انشاءاللہ تعالی انٹروڈکشن ٹو ایجوکیشن ٹیچنگ اینڈ لرننگ یہ چیپٹر ہے پیڈاگوجی کا، ایف پی ایس سی ایس ایس ٹی کا، اور بہت ساری ڈفرینٹ پوسٹس کے لیے جیسا کہ ایچ ایم ہو گیا، لیکچر ایجوکیشن، اے ایس ڈی ای او، ٹی جی ٹی وغیرہ وغیرہ۔ تو ٹیچنگ میتھڈولوجیز انٹروڈکشن ٹو ایجوکیشن کو فل چیپٹر کو ہم انشاءاللہ کمپریہنسو وے میں کوئکلی جو ہے وہ ریویو اس پہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو کے جو ہے وہ کوشش کروں گا میں ایک ہی پارٹ میں بناؤں، نہیں تو پھر دو پارٹس میں اس کو بنانے کی کوشش کروں گا۔ ایجوکیشن، ورڈ ایجوکیشن از ڈیرائیوڈ فرام، ایجوکیشن ایک لیٹن ورڈ ہے، ایجوکیئر یا ایجوکر سے ڈیرائیو کیا گیا ہے۔ ایجوکیئر یا ایجوکر دونوں کون سی زبان کے ورڈز ہیں؟ لیٹن۔ کئی دفعہ یہ سوال پیپر میں آ چکا ہے، اور یہ کرافٹ نے 1984 میں اسٹڈی کی تھی، تو اس کے نزدیک یہ ایجوکر اور ایجوکیئر ہی ایجوکیشن ورڈ کا اوریجن ہے۔ ایجوکیئر کا مطلب ہوتا ہے ڈرا آؤٹ، برنگ آؤٹ یا لیڈ، ڈرا آؤٹ، برنگ آؤٹ یا لیڈ۔ ایجوکیئر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برنگ اپ، اوپر لانا۔ تو ان دونوں کے میننگز بھی پوچھے جا سکتے ہیں پیپر کے اندر۔ ایجوکالوجی، اسٹڈی آف ایجوکیشن از ناؤن ایز ایجوکالوجی۔ اسٹینر نے یہ ٹرم انٹروڈیوس کروائی تھی 1981 میں، ایجوکالوجی، اسٹڈی آف ایجوکیشن۔ ایجوکیٹم، آرٹ آف ٹیچنگ، دوسروں کو پڑھانے کا جو آرٹ ہے، ہنر ہے، اس کو ایجوکیٹم کہا جاتا ہے۔ یونائٹڈ نیشن ایجوکیشن سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن یونیسکو نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول انٹروڈیوس کروائیں۔ یہ ٹوٹل 17 ہیں ایس ڈی جیز، بہت کوئک وے میں۔ 2000 کے اندر 164 ممالک کی کانفرنس ہوئی تھی سینیگال کے اندر، یو این او کے 164 کنٹریز، اس میں پاکستان بھی شامل تھا۔ انہوں نے 8 گول بنائے تھے یہ والے۔ ان گولز کا نام تھا ملینیم ڈیولپمنٹ گولز، 8 تھے ٹوٹل۔ اس میں جو گول 2 تھا، اچیو یونیورسل پرائمری ایجوکیشن، اچیو یو پی ای، یو پی اسٹینڈس فار یونیورسل پرائمری ایجوکیشن، یہ گول 2 ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تھا، ٹھیک ہے۔ ان کا ٹارگٹ تھا 2015 میں اچیو ہونا، لیکن 2014 میں جب ریویو کیا گیا تو یہ اچیو نہیں ہو سکے، تو پھر 2015 میں ان 8 گولز کو 17 گول میں، 1 سے 17 گول میں تبدیل کیا گیا۔ ان کا نام ملینیم سے سسٹینیبل رکھا گیا۔ گول 2 ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تھا۔ اب ایس ڈی جی 4، یہ دیکھیں، کوالٹی ایجوکیشن، ایس ڈی جی 4 جو اس کا ٹائٹل ہے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 4، یہ ابریویشن بھی پوچھا جا سکتا ہے، ایم ڈی جی کا یا ایس ڈی جی کا، تو یہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ سسٹینیبل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ریسورسز کی آپٹیمم یوٹیلائزیشن۔ تو اب ان کا ٹارگٹ ایئر 2030 ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان بھی ان دونوں اس میں شامل تھا۔ جب یہ ریوائز ہوئے 2015 میں، تو 193 کنٹریز یو این او کے ممبر ممالک تھے، ان میں پاکستان بھی شامل تھا۔ ایکوزیشن آف نالج، اسکلز، ویلیوز، بلیوز اینڈ ہیبٹس، یہ یونیسکو نے ڈیفائن کیا ایجوکیشن کو۔ تو یہ میں نے جو آپ کو بھی بتایا ہے سارا، یہ اس میں بھی موجود ہے، اس سلائیڈ کے اندر آپ اس کو روک کے اس کو سارا ریڈ کر سکتے ہیں۔ ایجوکیشن ایک ہولسٹک، یہ میری اپنی ڈیفینیشن ہے، ہولسٹک پروسیس ہوتا ہے انڈیویجولز کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا، جس کے اندر نالج، اسکلز، ویلیوز، بلیوز اینڈ ہیبٹس فارمل، انفارمل اور نان فارمل ایجوکیشن کے تھرو ڈیولپ۔ اب ایجوکیشن میں ہم نے کہا کہ نالج آتا ہے، اسکلز، ویلیوز، بلیوز اینڈ ہیبٹس، علم، مہارتیں، اقدار، عقائد اور عادات، یہ ہم سیکھتے ہیں یا فارمل ایجوکیشن سے، یا انفارمل سے، یا پھر نان فارمل اور ورچوئل ایجوکیشن سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایجوکیشن ہوتی ہے۔ اس کا پرپز موڈیفیکیشن آف ہیومن بیہیویئر ہوتا ہے۔ سقراط، پلیٹو، ارسطوٹل اور الیگزینڈر، یہ 4 جو ایجوکیشنسٹ ہیں، ان کا بڑا کی رول ہے ایجوکیشن کے اندر، تینوں کا، پہلے تینوں کا۔ سقراط، سوکریٹیز، اس کے اسٹوڈنٹ تھے پلیٹو کے اسٹوڈنٹ تھے ارسطوٹل، اور ارسطوٹل کے اسٹوڈنٹ تھے الیگزینڈر۔ سقراط نے سب سے فیمس بات ان کی جو ہے، انہوں نے ایک ٹیچنگ میتھڈ دیا تھا جس کو سوکریٹک میتھڈ کہتے ہیں، کویسچن میتھڈ بھی کہتے ہیں، سوکریٹک ڈائلاگ بولتے ہیں۔ پلیٹو نے آئیڈیالزم تھیوری دی، اسٹوری ٹیلنگ میتھڈ دیا تھا، اور ریپبلک کتاب اس کی بہت فیمس ہے۔ ارسطوٹل نے ریئلزم تھیوری دی ہے، اس نے آبزرویشن میتھڈ اور سائنٹیفک میتھڈ انٹروڈیوس کروایا، ٹھیک ہے۔ ڈیڈکٹیو میتھڈ بھی اسی نے انٹروڈیوس کیا، الیگزینڈر نے آدھی دنیا فتح کی تھی۔ تو سقراط نے کہا کہ ایجوکیشن از ٹو پروڈیوس اے ورچو مین، ایک نیک آدمی کو پیدا کرنے کا نام۔ دوسرا اس کی ڈیفینیشن ہے برنگنگ آؤٹ آف آئیڈیاز آف یونیورسل ویلیڈیٹی وچ آر لیٹنٹ ان دا مائنڈ آف دا ایوری مین، ہر انسان کے ذہن کے اندر کچھ صلاحیتیں چھپی ہوتی ہیں، ان کو باہر نکالنے کا نام ایجوکیشن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ورچو مین اور ذہنی صلاحیتوں کو باہر نکالنے کا نام،
یہ دو ڈیفینیشن ہے سوکریٹیز کی. پھر ہے پلیٹو, اس نے کہا کیپیسٹی ٹو فیل پلیئر اینڈ پین ایٹ رائٹ مومنٹ. پلیئر اور پین یعنی صحیح یا غلط کی پہچان کر سکنا صحیح موقع پر, یہ کیپیسٹی ٹو فیل پلیئر اینڈ پین ایٹ رائٹ مومنٹ ہے. ڈیولپمنٹ آف مائنڈ اینڈ باڈی, مائنڈ اور باڈی کی جو ڈیولپمنٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کی ڈیولپمنٹ کا نام ایجوکیشن ہے. ارسطوٹل کی ڈیفینیشن ہے کریشن آف ساؤنڈ مائنڈ ان اے ساؤنڈ باڈی, ایک ہیلدی جسم کے اندر ایک ہیلدی باڈی کا وجود جو ہے اس کو کریٹ کرنا ایجوکیشن. اب ان دونوں کی ڈیفینیشن میں ڈفرینس دیکھیں, یہ کہتا ہے ڈیولپمنٹ آف مائنڈ اینڈ باڈی, یہ کہتا ہے کہ دونوں چیزوں کی ڈیولپمنٹ کا نام. یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ایک فزیکل ایگزسٹنس ایک چیز موجود ہے, اس کے اندر ایک یعنی باڈی کے اندر مائنڈ کی ڈیولپمنٹ کا نام جو ہے وہ ایجوکیشن ہے. Education is to train a man to fulfill his aims by exercising all the faculties to fullest extent as a member of society. یہ بابر اعظم ہے, یہ موجودہ بابر اعظم ہے, یہ 20 سال پہلے والا بابر ہے. تو یہی بات کہ ایک انڈیویجول کو ٹرین کرنا تاکہ وہ اپنی تمام فیکلٹیز ایبلٹیز کو یوز کرے اور سوسائٹی کا ایک پروڈکٹیو سٹیزن بن سکے, ممبر بن سکے. یہ ڈیفینیشن تھی. جوہن ڈیوی نے کہا کہ ڈیولپمنٹ آف آل دوز کیپیسٹیز ان دا انڈیویجول وچ انیبل ہم ٹو کنٹرول ہز انوائرمنٹ اینڈ فلفل ہز رسپانسبلٹیز. کنٹرول سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ بادشاہ بننا نہیں, یعنی اپنی سسٹم اپنے گرد موجود چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت ہے. ریکنسٹرکشن آف ایکسپیرینسز کو دوبارہ سے کرنے کی صلاحیت ہے. ایجوکیشن ایک سوشل پروسیس ہے, یہ پیپر میں بھی آ چکا ہے. ایجوکیشن از اے سوشل پروسیس, اٹ از ناٹ اے پریپریشن فار لائف بٹ اٹ از لائف اٹ سیلف. یہ ایک پریپریشن زندگی کی پریپریشن نہیں ہے بلکہ یہ خود ایک زندگی ہے ایجوکیشن. تو یہ جو باقی ڈیفینیشنز ہیں یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں, اس لیے میں ان کو اسکپ کر رہا ہوں. امام غزالی کی ڈیفینیشن اور ابن خلدون کی دیکھیں گے. ایجوکیشن از اے پروسیس وچ ڈیولپ اوبیڈینس ٹو گاڈ. امام غزالی نے کہا کہ ایجوکیشن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیں جھکنے کے قابل بناتی ہے. اور ابن خلدون نے کہا کہ ایجوکیشن ایک پروسیس ہے جس سے ہم ٹروتھ, سچائی کی, سچے علم تک ہم پہنچتے ہیں, انسائٹ سے, تھنکنگ سے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے. انسائٹ, تھنکنگ اینڈ سبجیکشن ٹو گاڈ. تو اس کے بعد ایلیمنٹس اینڈ فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن. ایجوکیشن کی 4 بیسک ایلیمنٹس ہوتے ہیں, یہی کریکولم کے بھی ہوتے ہیں. اس میں آبجیکٹیو ہے, کریکولم ہے, پیڈاگوجی اینڈ ایویلویشن. یہ 4 ایلیمنٹس ہوتے ہیں ایجوکیشن کے. 4 ہی فاؤنڈیشن ہوتی ہیں ایجوکیشن کی. فورسز دیٹ افیکٹ دا ڈیولپمنٹ آف ایجوکیشن کون سی ہیں؟ فلاسفی, سائیکالوجی, سوشیولوجی اینڈ ہسٹری. یہ 4 بیسک فاؤنڈیشن ہے ایجوکیشن کی. لیکچر 1 ختم. موڈز آف ایجوکیشن. موڈ کہتے ہیں کس طرح سے کوئی انفارمیشن سیکھی یا لی جاتی ہے. تو اے وے تھرو وچ سم تھنگ ہیپنز آر اکر, اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ موڈ کہتے ہیں. تو بیسیکلی دیر آر 3 موڈز آف ایجوکیشن, فارمل, نان فارمل اینڈ انفارمل. اسی طرح ایک ایجنسی ہوتی ہے, وہ جو کوئی بھی چیز, کوئی بھی ایک آرگنائزیشن جو کوئی سروس پرووائڈ کرتی ہے اس کو ہم ایجنسی کہتے ہیں. تو ایجنسیز 2 طرح کی ہوتی ہیں, فارمل اینڈ انفارمل. فارمل ایجنسی میں اسکول, کالج, یونیورسٹی آ جاتے ہیں. انفارمل ایجنسی میں فیملی, ماسک, ٹی وی, موبائلز آ جاتے ہیں. اب دیکھیں کہ فارمل ایجوکیشن کی ہم بات کرتے ہیں. اب بہت سمپل سی بات ہے کہ وہ تعلیم جو ہم اسکول, کالج, یونیورسٹی سے لیتے ہیں جس میں باقاعدہ امتحان ہوتا ہے, باقاعدہ سخت ریجڈ رولز ہوتے ہیں اور اس میں باقاعدہ کریکولم ٹیکسٹ بکس ہوتی ہیں, باقاعدہ امتحان ہوتا ہے, باقاعدہ ڈگری الاٹ کی جاتی ہیں جیسے اسکول, کالج, یونیورسٹی کے اندر ہوتی ہیں. تو اس کو فارمل ایجوکیشن کہتے ہیں, جو باقاعدہ اس طرح کے اسکولز کے اندر باقاعدہ ٹیچنگ ہوتی ہے, باقاعدہ بکس ہوتی ہیں, باقاعدہ امتحان ہوتا ہے, باقاعدہ اس کی ڈگریز دی جاتی ہیں. یہ فارمل ایجوکیشن کی ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے, فارمل انسٹیٹیوشن جیسے اسکول, کالج, یونیورسٹی, اس میں باقاعدہ ڈگریز فل ٹائم ہوتی ہے, یا ریجڈ رولز اینڈ ایگزٹ, رولز آف انٹری اینڈ ایگزٹ ہوتے ہیں. نان فارمل ایجوکیشن یہ وہ ہوتی ہے, بلکہ پہلے ہم انفارمل کو دیکھتے ہیں. انفارمل ایجوکیشن وہ ہے جو بغیر کسی اسکول, کالج, یونیورسٹی, مدرسہ کے ایڈمیشن لیے, بغیر ان کا کوئی کریکولم نہیں ہوتا, ان کا کوئی امتحان نہیں ہوتا, ان کے لیے کوئی کلاس نہیں ہوتی, ان کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ برتھ سے ڈیتھ تک ہوتے ہیں, یہ لائف لانگ ہوتی ہے, اس کے کوئی رولز نہیں ہوتے انٹری اور ایگزٹ کے. ٹھیک ہے, یہ فیملی, سوسائٹی سے, میڈیا سے, ماسک سے, ہاں ان چیزوں سے ہم لیتے ہیں. یہ ان پلانڈ ہوتی ہے, کوئی اس کا اسٹرکچر نہیں ہوتا, سیلف ڈائریکٹڈ ہوتی ہے یہ. ٹھیک ہے, تو جو فیملی ہے وہ اس کا سینٹر ہوتا ہے. اس کے درمیان آتی ہے نان فارمل. آپ دیکھیں ایک سکول ہوتے ہیں باقاعدہ سرکاری ادارے, باقاعدہ بلڈنگ ہوتی ہے, باقاعدہ ٹیچر ہائر ہوتے ہیں, باقاعدہ ان کا کریکولم ہوتا ہے. اور ایک ہوتے ہیں نان فارمل, دیہاتوں کے اندر کسی گھر کے اندر ایک سکول کھل جاتا ہے, اس کو کوئی این جی او آ کے فنڈنگ کرتی ہے. ٹھیک ہے,
تو یا گورنمنٹ کا بھی ایک ادارہ ہے NFBE نان فارمل بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، تو وہ اس کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ان کا نہ اس طرح کی پراپر بلڈنگ ہوتی ہے، نہ پراپر ٹیچر ہائر اس طرح سے کیے جاتے ہیں. تو ان کی ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں، فارمل ایجوکیشن سے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، لیکن ان میں تعلیم دی جاتی ہے. امتحان ان کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جیسے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہماری، تو یہ امیجیٹ آبجیکٹیوز کے لیے ہوتی ہیں، یہ کمپلیمنٹری ہوتی ہے ہمارے فارمل کے ساتھ ساتھ. اس کے فلیکسیبل رولز ہوتے ہیں، اس میں اڈلٹ لرننگ ہوتی ہے، میڈیا اس کا سینٹر ہے. تو نان فارمل بیسیکلی ڈسٹینس بیس ایجوکیشن بھی ہم اس کو بول دیتے ہیں. تو یہ 3 موڈز آف ایجوکیشن تھے، یہ ان تینوں کا ایک خلاصہ ہے ایک ہی سلائیڈ کے اوپر. آپ اس کو روک کے اس کو ریڈ کر سکتے ہیں. وہ ساری باتیں جو میں نے زبانی بولی ہیں وہ یہاں پہ مینشن ہے، آپ اس کو روک کے دیکھ سکتے ہیں. ٹائپس آف ایجوکیشن، دیر آر 2 ٹائپس آف ایجوکیشن، جنرل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن. یاد رکھیے گا جنرل ایجوکیشن سے مراد وہ ایجوکیشن ہے جو ہم جو جنرل نالج کے لیے، جنرل سکلز کے لیے جو عام تعلیم ہوتی ہے، جیسے اسکولز کی ایجوکیشن ہو گئی، کالج کی ایجوکیشن ہو گئی انٹرمیڈیٹ لیول تک. اس میں جنرل چیزیں، یعنی جنرل سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ وہ چیزیں جو سب کو پڑھائی جاتی ہیں وہ جنرل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ کامن ایجوکیشن جو سب کے لیے مینڈیٹری ہوتی ہے پڑھنا، جیسے پرائمری، ایلیمنٹری، سیکنڈری، اور اس میں چیزیں بھی سیم ہوتی ہیں سب کے لیے. تو اس میں کسی اسپیسیفک پروفیشن کی، اسپیسیفک جاب کی تعلیم نہیں دی جاتی. تو اس ایجوکیشن کو ہم کیا بولتے ہیں؟ جنرل ایجوکیشن بولتے ہیں. اچھا، اب اس کے ساتھ ہوتی ہے ووکیشنل ایجوکیشن. تو ایجوکیشن اگر موڈ آف ایجوکیشن آئے تو وہ 3 ہوتے ہیں. ٹائپس جنرلی 2 ہوتی ہیں. بعض اوقات MCQs میں ٹائپس کہ واٹ آر دا ٹائپس آف ایجوکیشن، فارمل، نان فارمل، انفارمل، آل، تو اس طرح بھی سوال آ جائے تو پھر آپ نے یہی سمجھنا ہے کہ وہاں پہ ایگزامینر نے موڈز کو ٹائپ کنسیڈر کر کے سوال پوچھا ہے. اچھا، جنرل کا میں نے بتا دیا. دوسری ہوتی ہے ووکیشنل ایجوکیشن. اب یہ ہوتی ہے ہر پروفیشن کی الگ الگ ہوتی ہے. جیسے میڈیسن کی MBBS کی ڈگری، ایگریکلچر کی الگ ہے، انجینئرنگ کی الگ ہے، کامرس کی الگ ہے، ٹھیک ہے. ہر سبجیکٹ کے لیے یہ پھر الگ الگ ہوتی ہے. اس کو کیریئر ایجوکیشن بھی ہم بولتے ہیں، ووکیشنل اینڈ کیریئر ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ. VET بھی اس کو بولا جاتا ہے. کیریئر اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن VET، CTE اور VET بھی بولتے ہیں. ووکیشنل ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ اور کیریئر اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن CTE اس کو ہم بولتے ہیں. تو پنجاب کے اندر ایک ادارہ جس کا نام ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی ٹیفٹا ہے. یہ PPSC کے پیپر میں سوال پوچھا بھی جا چکا ہے. تو یہ سوال آیا تھا کہ ٹیفٹا اسٹینڈس فار. تو یہ پنجاب کے اندر جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے نا، تو اس کے لیے ایک الگ سے بورڈ ہے. جیسے تو 22 ہوتے ہیں نا بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن، لیکن پنجاب میں یہ ایک الگ سے بورڈ 1999 میں اسٹیبلش کیا گیا ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے. تو ٹیکنیکل اور جنرل اور ووکیشنل ایجوکیشن میں فرق کیا؟ جنرل سب کے لیے مینڈیٹری ہوتی ہے، اور ٹیکنیکل یا ووکیشنل جو ہے وہ کسی بھی اسپیسیفک ٹریڈ یا ووکیشن یا پروفیشن کی ہوتی ہے. تو ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ووکیشنل ایجوکیشن، وہ ایجوکیشن جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں اپنا فارغ وقت کیسے گزارنا ہے، اس کو ووکیشنل ایجوکیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ والی اس ون. اچھا، اس کے بعد ہے گرین ایجوکیشن اینڈ گرین ٹیک. گرین ایجوکیشن سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اپنے انوائرمنٹ اور انوائرمنٹل ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے، انوائرمنٹ کی سسٹینیبلٹی کے لیے، کنزرویشن کے لیے جو ایجوکیشن دی جاتی ہے انوائرمنٹ کو سسٹین بنانے کے لیے، اس ایجوکیشن کو گرین ایجوکیشن کہتے ہیں. گرین ٹیک سے مراد ایسی ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہمارے انوائرمنٹ کے لیے بھی جو فائدہ مند ہو، نقصان دہ نہ ہو. انوائرمنٹل فرینڈلی ٹیکنالوجی از نون ایز گرین ٹیک. اس کے بعد انکلوسیو ایجوکیشن ہے. کلاس روم کے اندر مختلف صلاحیتوں کے بچے ہوتے ہیں جن کو ہم انڈیویجول ڈفرینسز بولتے ہیں، کچھ اسپیشل، کچھ مائنورٹی کے اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے. تو جب سارے بچوں کو سیم کلاس میں بغیر کسی فرق کے، وداؤٹ ڈسٹنگوشنگ اینی اسٹوڈنٹ، تو کوئی ڈسکریمنیشن کے بغیر، فرق تفریق کے بغیر ہم سارے بچوں کو ایک ساتھ جب ایک ہی کلاس کے اندر پڑھاتے ہیں تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ انکلوسیو ایجوکیشن بولتے ہیں، ٹھیک ہے. آل چلڈرن ان دا سیم کلاس اینڈ سیم کلاس روم. تو اس میں جو ماڈریٹ ڈسیبلٹی والے ہیں، نارمل بچے ہیں، مینورٹیز کے بچے ہیں، سارے ایک ہی ٹیچر سے سیم وقت میں پڑھتے ہیں. انکلوسیو ایجوکیشن کہلاتی ہے. بلینڈڈ ایجوکیشن، ایسی ایجوکیشن جس میں فزیکل اور آن لائن دونوں، یہ کلاس لرننگ ہے، فزیکل ہو رہی ہے، اور یہ بچے جو اسکول نہیں آ سکے وہ دیکھیں یہ گھر بیٹھ کے اسی ٹیچر کی جو ٹیچنگ ہے وہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. تو جب یعنی اسی کلاس میں پیچھے کیمرے انسٹال کیے ہوئے ہیں،
جو بچے یہاں نہیں پہنچ سکے تو پھر ان کو تھرو ٹیکنالوجی ان کے وہ گھروں میں بیٹھے ہیں تو ان کو یہ لیکچر پہنچایا جا رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں بلینڈڈ ایجوکیشن. فزیکل پلس آن لائن جب اکٹھے ہو جائیں گی تو کیا کہلائیں گی؟ بلینڈڈ. کو ایجوکیشن جس میں میل اور فیمیل دونوں جینڈر سیم کلاس میں پڑھتے ہیں کو ایجوکیشن کہلائے گی. ای سی ایجوکیشن پاکستان کی پہلی پالیسی تھی 2009 کی جس نے ای سی ای کا ایک نیا چیپٹر انٹروڈیوس کروایا پاکستان ایجوکیشن سسٹم کے اندر. تو 3 سے 5 سال تک ایک ایج کے بچوں کے لیے ایک کلاس بنائی گئی جس کا نام ہے ارلی چائلڈہڈ کیئر ایجوکیشن ای سی ای کلاس. تو ای سی ایجوکیشن پری پرائمری ایجوکیشن یا نرسری ایجوکیشن بھی کہتے ہیں. یہ فارمل ایجوکیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہے وہ 1 سال کا ٹینیور ہوتا ہے 1 سے 2 سال کا. تو اس میں یہ تعلیم دی جاتی ہے 3 سے 5 سال تک کے بچوں کو. انفیوژن ایجوکیشن آپ نے جس پروفیشن میں فیوچر میں جانا ہے اس طرح کی تعلیم آپ کی اسکول کے کریکولم کے اندر وہ چیزیں شامل کر لی جائیں. مثال کے طور پر پائلٹ بننا ہے تو ابھی سے آپ کو جو ہے نا وہ آپ کے کریکولم میں پائلٹنگ کی تعلیم جو ہے وہ موجود ہوگی. نالج فیکٹس انفارمیشن یا اسکل جو ہم ایجوکیشن سے ایکوائر کرتے ہیں اس کو نالج کہا جاتا ہے. وہ فیکٹس حقائق انفارمیشن معلومات اسکل مہارتیں جو ہم ایجوکیشن سے حاصل کرتے ہیں ان کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ان کو ہم بولتے ہیں نالج بولتے ہیں. ایکوائرڈ تھرو ایجوکیشن اور ایکسپیرینس. تو نا نالج کی کافی ساری ٹائپس ہیں. ریویل نالج اللہ تعالیٰ کی ذات سے آنے والا جو وحی کے ذریعے اترنے والا علم ہے جیسا کہ قرآن ہے. انٹوشو نالج نالج جو ہمارا انر فیلنگ انسائٹ سے آتا ہے کانشیس ریزننگ سے آتا ہے وداؤٹ کانشیس ریزننگ سے آتا ہے. بیٹھے بیٹھے اچانک جو ہمیں بعض اوقات خیال آتا ہے کہ آج مہمان آنے والے یا جی ہونے والے تو اس کو انٹوشو نالج کہتے ہیں. اس کو انسائٹ نالج بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اچانک سے ہمارے دل میں وہ جو خیال آتا ہے. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو گمان جسے ہم بولتے ہیں خیال بعض اوقات صحیح بھی ہوتا ہے بعض اوقات غلط بھی ہو جاتا ہے. تو وہ بیسیکلی ہمارا اندر ہمیں بتاتا ہے کہ بھئی یہ بات ایسے ہے. تو اکثر جو ہے اس کی بنیاد پہ لڑائیاں بھی ہوتی ہیں. تو نالج دیٹ از obtained فرام دا انر فیلنگ اور بائی انسائٹ از ناؤن ایز انٹوشو نالج. اس کی کوئی ریزننگ نہیں ہوتی یا ویسے بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا مجھے لگ رہا تھا کہ وہ دونوں میرے بارے میں باتیں کر رہی اب یہ ایسے بیٹھے بیٹھے وہ کر رہی ہوں گی ایسے بیٹھے بیٹھے خیال. تو فار ایگزامپل میٹنگ سم ون نیو اینڈ انسٹنٹلی فیلنگ اے سینس آف ٹرسٹ اور ڈسٹرسٹ. مثال کے طور پر آپ کسی کو ملتے ہیں تو اس پہ آپ کو فوری طور پر یقین آ جاتا ہے کہ یہ اچھا بندہ ہے. ابھی اس کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو یہ انٹوشو نالج ہوتا ہے جو انسائٹ سے آتا ہے. امپیریکل نالج وہ علم جو ہم اپنے 5 سینسز سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو امپیریکل نالج کا دوسرا نام سینسری نالج سینس پرسیپشن ہے. ٹھیک ہے، سینسری نالج سینس پرسیپشن سینسری ایکسپیرینسز یہ 4 اس کے نام ہیں. تو وہ جو ہمارے 5 سینسز ہیں نا ان سے جو آنے والا علم ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ یعنی انٹوشو ہوتا ہے. یعنی یہ ایکسپیرینس کے بعد آتا ہے اندر سے نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو یہ ناٹ انیٹ سائنس از اے پیراڈائم. یہ انیٹ نہیں ہوتا اندر سے نہیں آتا. اس کے لیے میں جیسے سائنس ہے تو اس میں ہم ایکسپیریمنٹیشن آبزرویشن ہم کرتے ہیں. تو ہمارے 5 سینسز ہیں. دیکھنے سے ہم 75% علم لیتے ہیں. سینگ سے آبزرویشن یا سینگ یہ سوال آیا کئی دفعہ پیپر میں تو ہم اسے 75% لیتے ہیں. لسننگ سے 13% لیتے ہیں. ٹچ سے 6%. اسمیل سے 3 اینڈ ٹیسٹ سے 3. تو یہ یاد رکھ لیں پرسنٹیج بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد اس کا دوسرا اپوزٹ ہے ریشنل نالج وہ علم جو ہم ریشنل ریزن لاجک سے لیتے ہیں. یہ انٹوشو ہوتا ہے انیٹ ہوتا ہے. جو امپیریکل ہے وہ ان انٹوشو اور ان انیٹ ہوتا ہے. یہ انٹوشو بھی ہوتا ہے انیٹ بھی ہوتا ہے. میتھ اس کی ایگزامپل ہے سائنس اس کی ایگزامپل تھی ریشنل کی. ٹھیک ہے، تو ابن خلدون نے اس علم کو طبی العلوم کا نام دیا تھا. ارریشنل نالج وہ علم ریشنل تو یہ ہو گیا. ارریشنل کون سا ہوتا ہے؟ وہ علم جو بغیر کسی لاجک کے ہمیں ملتا ہے اس کو ارریشنل لاجک کہتے ہیں. اس کو علوم تقلید یا نقلی علوم کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جی وہ کالی بلی تمہارے رستے سے گزر گئی ہے تو آج کا دن اچھا نہیں ہوگا. ایسے سنی سنائی باتیں. کالی بلی کا کیا تعلق ہے بھئی آپ کی تقدیر کے ساتھ؟ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا کچھ لوگوں کے بارے میں ہوتا رہا ہے کہ یہ بندہ اگر آپ سے صبح صبح ملے گا تو آپ کا دن اچھا نہیں گزرے گا. کوئی ریزن لاجک ہی نہیں ہے. تو بعضوں کا سم ٹائم ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ مطلب کسی سے ملاقات فارچونیٹلی آپ کی ہو جاتی ہے کسی سے تو وہ دن بہت اچھا گزرتا ہے تو ہم یہ کہنے لگتے ہیں کہ آج اس سے ملاقات ہوئی تھی. تو اس لیے یہ تو پھر تقدیر پہ ایمان تو نہ ہوا نا. یہ تو پھر ہوا کہ بھئی ہم پرستی پہ یقین رکھتے ہیں. تو یہ ارریشنل نالج بیسیکلی تو ہم سپرسٹیشن بیسڈ ہوتا ہے.
جیسے وہ لوگ گھروں میں ہمارے دیہاتوں میں تو رواج ہے، پتہ نہیں باقی شہروں میں نہ ہو، جو نیا گھر بناتے ہیں وہ ماشاءاللہ لکھنے کے بجائے نا گھر پہ جوتے یا کوئی پرانی سی کوئی مٹکی لٹکا دیتے ہیں، دیگچی پرانی کالی کٹی سی، وہ نظر بد کا حفاظت کری، اللہ کا نام لو بھائی، ماشاءاللہ لکھ دو، وہ اللہ کا نام لکھ دو، وہ آپ کی حفاظت کر سکتی ہے چیز، یہ کیا بھائی؟ پریوری اینڈ پوسٹیریوری نالج، وہ علم جو بغیر ایکسپیرینس کے ڈائریکٹ ہمیں ملتا ہے، اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ پریوری نالج۔ اب یہ دیکھیں چھوٹے بچے کو اس کا بابا اچھال رہا ہے، یہ بچہ رونے لگ جاتا ہے جیسے اس کو اوپر اچھالا جاتا ہے، اس نے تو کبھی ایکسپیرینس ہی نہیں کیا کہ میں اوپر جاؤں گا تو میں گر جاؤں گا، ڈر لگے گا، اس کو تو کسی نے نہیں بتایا، ابھی تو اس کا جو مائنڈ ہے وہ کام ہی نہیں کر رہا۔ تو وہ علم جو انڈیپینڈنٹ آف ایکسپیرینس ہوگا، انڈیپینڈنٹ آف اس ہوگا آبزرویشن ہوگا، یعنی وہ علم جو بغیر ایکسپیرینس یا آبزرویشن کے آتا ہے اس کو پریوری نالج کہا جاتا ہے۔ پریوری مین کمز بیفور، پوسٹیریوری کمز آفٹر، کمز لیٹر۔ تو یہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے آبزرویشن اور ایکسپیرینس پہ۔ جیسے چینی کا جو چیز پھل نہیں کھایا تو اس کا پتہ نہیں ہوگا جب تک اس کے بارے سنا نہیں جائے گا، اس کو چکھا نہیں جائے گا۔ تو یہ پریوری اینڈ پوسٹیریوری نالج ہیں۔ اس کے بعد ہے انسٹنکٹ، وہ نالج جو بغیر کسی ایفرٹ کے آتا ہے، بائی برتھ نالج جو ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، بائی برتھ ہر ایک کے پاس تھوڑا بہت۔ ڈاگمیٹک نالج اینڈ نان ڈاگمیٹک، وہ علم جو بینیفیشل ہے ہیومینٹی کے لیے اس کو ڈاگمیٹک یا علم محمود کہتے ہیں، جیسے قرآن مجید ہے۔ اور وہ علم جو نان بینیفیشل ہے ہیومینٹی کے لیے، ہیومنس کے لیے، اس کو نان ڈاگمیٹک نالج یا پھر یوز لیس نالج بولتے ہیں۔ علم مذموم، اس کو امام غزالی کی یہ ڈویژن ہے، علم محمود یوزفل نالج، علم مذموم جو ہے یوز لیس نالج۔ کمپلسری نالج جو سب کے لیے ضروری ہے، آپشنل نالج جو سب کے لیے ضروری نہیں ہوتا جاننا۔ ایکسپرٹ اوپینین، جو ہمارے ایکسپرٹ ہوتے ہیں سوسائٹی کے، ان کی جو اوپینین ہے، جو کسی بھی، جیسے دیکھیں ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے ڈاکٹر کے کوئی میڈیکل پرابلم، تو ڈاکٹر ایکسپرٹ ہوگا نا، تو وہ جو ڈاکٹر سے، علماء سے، ٹھیک ہے، زرعی ماہرین سے، پرانے بابوں سے جو علم آتا ہے، جو جس فیلڈ کے ہوتے ہیں، ان کو ایکسپرٹ اوپینین کہا جاتا ہے۔ انڈکٹیو اینڈ ڈیڈکٹیو نالج ہے۔ انڈکٹیو ڈیڈکٹیو نالج سے مراد انڈکٹیو ریزننگ ہوتی ہے جنرل سے اسپیسیفک، ٹھیک ہے، انڈکٹیو ہوتی ہے اسپیسیفک ٹو جنرل یا پرٹیکولر ٹو جنرل، ٹھیک ہے، اسمالر ٹو لارجر۔ اور ڈیڈکٹیو کیا ہوتی ہے؟ لارجر ٹو اسمالر، جنرل ٹو پرٹیکولر۔ تو ڈیڈکٹیو جو ہے اور انڈکٹیو، اس کا سوال اکثر پیپر میں آتا ہے کہ جنرل ٹو اسپیسیفک کون سی ہے، اسپیسیفک ٹو جنرل کون سی ہے۔ کچھ اور ٹائپس آف نالج، سائنٹیفک میتھڈ ہے، یعنی سائنٹیفک وے سے جو ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ اتھارٹی، جو ہماری فارمل کسی کی اتھارٹی ہوتی ہے، کوئی سیاسی رہنما ہے، کوئی بڑا علاقے کا، برادری کا، تو اس کی ایک پوزیشن ہوتی ہے، اس سے آنے والا علم جو ہے وہ اتھارٹی ہے۔ سبسٹینٹیو نالج، فیکچوئل انفارمیشن پہ بیسڈ جو نالج ہوتا ہے اس کو سبسٹینٹیو نالج کہتے ہیں۔ وہ علم جو تھنکنگ یا تھاٹ پروسیس کے بعد ہم لیتے ہیں اس کو سینٹیکٹیکل نالج کہتے ہیں۔ ہیومن ایبیلٹیز ڈیولپڈ بائی دا ایجوکیشن، مینٹل، سوشل، مورل، فزیکل، سوشل، اسپریچول، تمام طرح کی ایبیلٹیز ایجوکیشن ڈیولپ کرتی ہے۔ اسکول ایک ایسا انسٹیٹیوٹ جہاں پہ ٹیچنگ لرننگ پروسیس ہوتی ہے، اسکول کہلاتا ہے۔ اسکولوجی ایک سافٹ ویئر ہے جس کے ذریعے ایک اسکول کا مکمل نظام جو ہے، جیسے واٹس ایپ ایک سافٹ ویئر، ایک اپلیکیشن ہے، اسی طرح اسکولوجی ایک اپلیکیشن ہے، آن لائن لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے، جس کے ذریعے سے ہر ایک چیز، اسکول میں دیے جانے والے لیکچرز، ہوم ورک، بچوں کا ریکارڈ، اٹینڈنس، ساری چیزیں مینٹین رکھی جاتی ہیں۔ ایک سافٹ ویئر ہے لرننگ مینجمنٹ سسٹم کی طرح کا، LMS کی طرح کا، جس پہ یہ سارا ریکارڈ اسکول کا مینٹین رکھا جاتا ہے۔ ہوم اسکولنگ، ہوم اسکولنگ جو ہے یہ اس میں سے مراد یہ ہے کہ ایک تو ہے نا کہ نارمل فارمل سکولز ہوتے ہیں جہاں بچے جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، ایک یہ ہے کہ بچے گھر میں ہی رہتے ہیں، تو ان بچوں کو ان کے پیرنٹس، گارڈین، وہ ان کو گھروں میں ہی تعلیم دیتے ہیں، اس کو ہوم سکولنگ کہا جاتا ہے۔ یہ 2 لیکچر ہو گئے جی۔ جی، ٹیچنگ اینڈ لرننگ نیکسٹ ہے۔ ٹیچنگ کس کو کہتے ہیں؟ ٹیچنگ کی 3-4 ڈیفینیشن ہے۔ پروسیس آف امپارٹنگ نالج، اسکلز، ویلیوز اور انفارمیشن ٹو ادر، یعنی نالج کو ٹرانسفر، یہاں پہ ورڈ ٹرانسفر آ سکتا ہے، امپارٹ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک آ سکتا ہے۔
یا ایکسچینج بھی آ سکتا ہے. تو ٹیچنگ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ایک شخص سے دوسرے شخص سے نالج کیا ہوتا ہے, ٹرانسفر ہوتا ہے, امپارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری ڈیفینیشن ہے کہ ٹیچنگ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ایک ایکسپیرینس ممبر, زیادہ تجربے کار آدمی, لیس ایکسپیرینس امیچور انفینٹس کو کیا کرتا ہے, ان کی لائف میں ایڈجسٹمنٹ کے لیے گائیڈنس دیتا ہے. ٹھیک ہے. ایکسپیرینس ممبر آف دا گروپ گائیڈ دا امیچور اینڈ انفینٹ ممبر ان دیئر ایڈجسٹمنٹ آف لائف. یوکوم اینڈ سمپسن کی یہ ڈیفینیشن ہے. اور ڈیفینیشن ہے کہ ٹیچنگ ایک ایسا عمل ہے جس میں جو ڈیزائربل جو چینج ہے بیہیویئر کے اندر وہ پروڈیوس کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ڈیفینیشن ہے کہ ٹیچنگ اسٹیمولیشن, گائیڈنس, ڈائریکشن اینڈ انکریجمنٹ فار لرننگ ہے برٹن کے نزدیک. اور آکسفورڈ ڈکشنری کہتی ہے کہ ٹیچنگ کیا ہے کہ کالج, یونیورسٹی, اسکول کے اندر جو لیکچر ڈیلیور کرنے کا پروسیس ہے اس کو ٹیچنگ کہتے ہیں. کنفیوشس یہ والے حضرت پہلے 561 BC عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 561 سال پہلے, ان کو کیا مانا جاتا ہے, فرسٹ پرائیویٹ ٹیچر ان دا ہسٹری مانا جاتا ہے کنفیوشس کو. نیچر آف ٹیچنگ, ٹیچنگ کے 3 کمپوننٹ ہیں. ان کو نیچر آف ٹیچنگ کو کے 3 کمپوننٹ کو ٹرائنگولر پروسیس یا 3 فوکل پوائنٹس آف ٹیچنگ بھی کہا جاتا ہے. وہ کون سے ہیں؟ اسٹوڈنٹ, ٹیچر اینڈ سبجیکٹ میٹر. ان میں موسٹ امپورٹنٹ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. ٹیچر, اسٹوڈنٹ, سبجیکٹ میٹر. نیچر آف ٹیچنگ یا ٹیچنگ کے ٹرائنگولر پروسیس ہوتا ہے یہ والا, یہ تو یہ 3 کمپوننٹ, 3 فوکل پوائنٹس, 3 کمپوننٹس, نیچر آف ٹیچنگ یا ٹرائنگولر پروسیس کی بات ہے. یہ 3 باتیں یاد رکھنی ہیں. 4 کمپوننٹس آف افیکٹو ٹیچنگ. افیکٹو ٹیچنگ کے 4 ایسز آف افیکٹو ٹیچنگ. یہ بلگر اور سین نے 2000 میں 2000 میں یہ آئیڈینٹیفائی کیے. آؤٹ کم, کلیئرٹی, انگیجمنٹ اینڈ انتھوسیزم. آؤٹ کم, کلیئرٹی, انگیجمنٹ اینڈ انتھوسیزم. یہ 4 کمپوننٹس جو ہے ان کو 4 ایسز آف افیکٹو ٹیچنگ جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اچھی ٹیچنگ کی خصوصیات, یہ سوال آبجیکٹیو پیپر میں تو خیر نہیں آ سکتا, تو اس میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شاید آ بھی جائے, تو چلیں دیکھ لیتے ہیں. اس میں ٹیچر کو ویل پریپیئر ہونا چاہیے, بچوں کو موٹیویٹ کرے, اس کی جو کمیونیکیشن ہے وہ پازیٹیو ہونی چاہیے, وہ لیٹسٹ انفارمیشن بچوں کو پہنچائے, اس کی ٹیچنگ ایزی ٹو ڈیفیکلٹ ہو, بچوں کو انوالو کرے, ٹیچنگ فلیکسیبل اور انکلوسیو ہو, لرنر بیس ہو, اور اسٹوڈنٹ ٹاک اس میں میکسیمم ہو, ٹیچر ٹاک کم ہو, کنسٹرکٹیو ہو. ٹھیک ہے. ایکٹیو پروسیس ہو. ٹیچنگ اور ٹیوٹورنگ میں کیا فرق ہے؟ ٹیچنگ ایک ایسا عمل ہے جس میں ایک انڈیویجول ایک سے زیادہ لوگوں کو ایک وقت میں پڑھاتا ہے. ٹھیک ہے. گروپ ایکٹیویٹی, گروپ ہوتی ہے. یہ فارمل انوائرمنٹ میں نارملی ہوتا ہے. جبکہ ٹیوٹورنگ میں کیا ہوتا ہے, ایک ٹیچر اور ایک اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. یہ پرسنلائز انوائرمنٹ. یہ فارمل 1 ٹیچر مینی اسٹوڈنٹ. یہ انڈیویجولائز یا پرسنلائز 1 ٹیچر 1 اسٹوڈنٹ. پیڈاگوجی, پیڈاگوجی ایک لیٹن ورڈ گریک ورڈ جو ہے پیڈوز اور ایگوگ سے ڈیرائیو کیا گیا. پیڈوز کا مطلب بوائے اور ایگوگس کا مطلب چلڈرن. اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے ٹو لیڈ دا چائلڈ. یہ ٹرم سقراط نے سب سے پہلے انٹروڈیوس کروائی تھی. دا ٹیچنگ میتھڈ آف ٹیچنگ از ناؤن ایز پیڈاگوجی. آرٹ آف ٹیچنگ از ناؤن ایز پیڈاگوجی. ٹیچنگ آف ینگ چلڈرن از ناؤن ایز پیڈاگوجی. یہ 3 ڈیفینیشنز ہیں. ٹھیک ہے. اس میں پیڈاگوجی میں بچہ یا لرنر جو ہوتا ہے وہ ڈیپینڈنٹ آن ٹیچر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی 5 اپروچز ہیں ٹیچر پیڈاگوجی کی. ٹیچر سینٹرڈ, کولیبریٹو, انکوائری بیس, انٹیگریٹو اینڈ ریفلیکٹیو. ٹھیک ہے. براڈ سینس میں ہم جو ہے پیڈاگوجی سے مطلب لیتے ہیں میتھڈز آف ٹیچنگ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں ٹیچر کنٹرول, ٹیچر ڈومیننٹ پروسیس ہوتا ہے. اس کے برعکس ہوتی ہے اینڈراگوجی. میلکوم نولز نے یہ ٹرم انٹروڈیوس کروایا. اس کو فادر آف اینڈراگوجی بھی کہا جاتا ہے. تو وہ گریک تھے, یونان کے تھے. یہ میلکوم نولز امریکن تھے. تو اس نے اینڈراگوجی اپنے آرٹیکل 1968 میں اینڈراگوجی ناٹ پیڈاگوجی انٹروڈیوس کروائی. اینڈراگوجی بھی گریک ورڈ اینڈرا اور ایگوگ سے مل کے بنا ہے. اینڈرا کا مطلب مین اور ایگوگ کا مطلب لیڈر. ٹو لیڈ دا مین, ٹو لیڈ دا اڈلٹس, یہ لفظی مطلب ہوا اس کا. تو یہ میتھڈ آف ٹیچنگ فار اڈلٹس ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں اسٹوڈنٹ ٹیچر ڈپینڈنٹ نہیں ہوتا, وہ صرف اپنی جو ہے نا ایکسپیرینس اٹین کرنے کے لیے, اپنے پرابلمس کے سلوشن کے لیے وہ کیا کرتا ہے, ٹیچر کی طرف آتا ہے. اس کی 5 ازمپشن ہے. اس کی بھی سیلف کنسیپٹ, ایکسپیرینس, ریڈینس, اورینٹیشن اینڈ موٹیویشن. تو یہ پہلی کتاب جو اڈلٹ لرننگ پہ لکھی وہ ایڈورڈ لی تھورنڈائک نے لکھی, جس کا ٹائٹل تھا اڈلٹ لرننگ 1928 کے اندر. اس میں اس کا کہنا تھا کہ 45 سال تک جو ہے وہ لرننگ پاسبل ہے. یہ وہ بک تھی.
سائبر گوجی انٹرنیٹ کی مدد سے، ICT انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی مدد سے جو لرننگ ہوتی ہے اس کو سائبر گوجی کہا جاتا ہے. ورچوئل انوائرمنٹ سے، کمپیوٹر انٹرنیٹ کی مدد سے جو انفارمیشن گین کی جاتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سائبر گوجی. جیسے آپ میرے یوٹیوب چینل سے دیکھ رہے ہیں. پیرا گوجی، جب بچے ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں تو اس کو پیرا گوجی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں دو طرح کی ہوتی ہے. پیئر ٹیچنگ الگ ہوگی، ٹیوٹورنگ الگ ہوگی، جو میں نے پہلے بتایا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹیچنگ ٹیوٹورنگ کا ڈفرنس. تو یہ پیئر ٹیچنگ یا پیرا گوجی ڈوائٹ ڈبلیو ایلن نے مائکرو ٹیچنگ بھی دی تھی، اسے نے انٹروڈیوس کروائی ہے. اب جب بچے ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں تو اس کو پیئر ٹیچنگ کہتے ہیں. اگر ایک بچہ ہو تو پیئر ٹیوٹورنگ ہوگا. اگر بچے ایک دوسرے کی اسیسمنٹ کریں، کام چیک کریں گے تو یہ پیئر اسیسمنٹ یا پیئر اپریزل کہلائے گا. اور جب بچے ایک دوسرے کے کام کو چیک کرنے کے بعد اس پہ ریویو دیں گے، فیڈ بیک دیں گے، تو اس کو پیئر ریویو کہا جاتا ہے. اس کے بعد ایک کریٹیکل پیڈاگوجی، فالو فرائر نے یہ کانسیپٹ دیا تھا کہ بجائے اس کے کہ بچہ چپ کر کے ٹیچر کی بات کو سنے، ابزارو کرے، وہ بھی اب لرننگ کے اندر، ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں خود کو انوالو کرے. ٹھیک ہے، صرف سنے نہیں بلکہ کرٹکس کرے، سوال جواب کرے اپنے استاد سے، تو اور اپنی سوچے کہ یہ ایسا ہے تو کیوں ہے. تو اس کو کریٹیکل پیڈاگوجی کہتے ہیں. یہ پالو فرائر نے کانسیپٹ دیا تھا. ہیٹاگوجی ہیروسکین لفظ ہے، اس سے ڈیرائیو کیا گیا ہے، گریک ورڈ ہے. ہیز اینڈ کنائن نے 2000 میں یہ کانسیپٹ دیا تھا. ہیٹاگوجی کا مطلب ہے سیلف ڈٹرمنڈ لرننگ، اپنی مرضی کی لرننگ، جو جس جگہ سے جیسے پڑھنا چاہتا ہے تو اس طرح کی جو لرننگ ہوتی ہے اپنی مرضی کے حساب سے پڑھنا، ہیٹاگوجی کہلاتی ہے. اس کے بعد ہے میکسمز آف ٹیچنگ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کیا کرتے ہیں، ڈیفیکلٹ ٹاپکس کو، ڈیفیکلٹ ٹرمز کو ٹیچر جو ہے وہ ایزی فارم میں، سمپل ورڈنگ میں بتاتا ہے تاکہ بچے سمجھ سکیں. اس کو کہتے ہیں میکسمز آف ٹیچنگ. جب ڈیفیکلٹ کانسیپٹس کو ایزی فارم میں بیان کیا جاتا ہے کہ بچے ایزی ٹو انڈرسٹینڈ کر سکیں، ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکیں، کمپریہینڈ کر سکیں، تو اس کو میکسمز آف ٹیچنگ کہتے ہیں. یہ بہت ساری ہیں، جیسے سمپل ٹو کمپلیکس، ناؤن سے ان ناؤن، ہول ٹو پارٹ، کنکریٹ ٹو ایبسٹریکٹ، ڈائریکٹ ٹو انڈائریکٹ، پرٹیکولر ٹو جنرل، انالیسس ٹو سنتھسس، امپیریکل ٹو ریشنل، سائیکولوجیکل ٹو لاجیکل، فالو دا نیچر. یہ مختلف ہیں، پہلے 4-5 آپ کو لازمی یاد رکھنے چاہیے. اچھا، نیکسٹ ہے جی پرنسپلز آف ٹیچنگ. پرنسپل کسی کام کو کرنے کے لیے جو گائیڈ ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو پرفارم اے ٹاسک. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے جو گائیڈ ہوتا ہے، آئیڈیا ہوتا ہے، رول ہوتا ہے، اس کو پرنسپل کہا جاتا ہے. ٹیچنگ کے 2 بیسک پرنسپل ہیں، جنرل پرنسپل اینڈ سائیکولوجیکل. جنرل میں ایم آ جائے گا، پلاننگ، ایکٹیویٹیز آ جائیں گی، جبکہ سائیکولوجیکل میں کلاس کا انوائرمنٹ، بچوں کی ری انفورسمنٹ، ان کا فیڈ بیک، یہ چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی. لرننگ چینج ان بیہیویئر کو کہتے ہیں. پرماننٹ چینج ان بیہیویئر ایز اے ریزلٹ آف ٹیچنگ اور ایکسپیرینسز از ناؤن ایز لرننگ. یہ ڈیفینیشن بعض اوقات اسی طرح بھی پوچھی جاتی ہے. اب دیکھیں، ٹیچنگ جو ہے نا ایک پروسیس ہے. ہم نے جتنی بھی ڈیفینیشن ٹیچنگ کی دیکھی ہے، میں سلائیڈز پیچھے نہیں لے کے جا رہا، آپ خود چیک کر لیجئے گا. ٹیچنگ ہم نے جہاں بھی دیکھا پروسیس ہے. لرننگ ہم کہہ رہے ہیں کہ چینج ہے. ابھی ہم انسٹرکشن کے بارے میں اگلی سلائیڈ میں دیکھیں گے. انسٹرکشن ڈائریکشن ہوتی ہے. ٹیچنگ پروسیس، انسٹرکشن ڈائریکشن، لرننگ چینج. MCQ آ سکتا ہے. تو یہ جو ڈیفینیشن ہے نا، پرماننٹ چینج ان بیہیویئر، یہ مختلف ایجوکیشن کی لرننگ تھیریز ہیں. تو جو بیہیویئرزم ہے نا، یہ ان کے نزدیک یہ ڈیفینیشن ہے لرننگ کی. ٹھیک ہے، یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ موسٹ کامن ہے، اور یہ کس ایجوکیشنل جو تھیری ہے، لرننگ تھیری، اس کی دی ہوئی ہے، بیہیویئرسٹ کی دی ہوئی ہے. پرماننٹ چینج ان بیہیویئر آف این انڈیویجول ایز اے ریزلٹ آف ٹیچنگ اور ایکسپیرینسز. ٹھیک ہے، یا اس کی دوسری ہے گروتھ ریزلٹنگ فرام دا ایکسپیرینسز از آلسو نون ایز لرننگ. لرننگ جو ہے وہ پرماننٹ چینج ہوتا ہے، یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، یونیورسل ہوتی ہے، لائف لانگ ہوتی ہے. یہ پرپوسیو یعنی اس کا کوئی پرپز ہوتا ہے، گول اس کا ہوتا ہے. تو لرننگ میں ہم اپنے ایکسپیرینسز کو ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں. لاز آف لرننگ، بیسیکلی لاز آف لرننگ جو ہے نا وہ 3 ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا. 3 لاز آف لرننگ ہے. کتنے ہیں؟ 3 ہیں. یہ بہت ڈیپر لیول کا کویسچن ہے کہ ہم ان کو پرائمری اور سیکنڈری لاز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو جو لاز آف لرننگ ہیں یہ کس نے دیے تھے؟ ایڈورڈ لی تھورنڈائک نے. کس پہ ایکسپیریمنٹ کر کے؟ ایک بلی پہ ایکسپیریمنٹ کر کے. میں وہ ایکسپیریمنٹ نہیں ریپیٹ کرنا چاہ رہا. آپ وہ میرے اس پہ لاز آف لرننگ پہ یوٹیوب چینل میرے پہ ویڈیو، اگر اس میں ان ڈیٹیل یہ ایکسپیریمنٹ سننا چاہتے ہیں تو یہ سن سکتے ہیں. تو یہ سوال آتا ہے کہ لاز آف لرننگ کتنے اور کس نے دیے؟ تھورنڈائک نے دیے. تو 3 پرائمری لاز ہیں اور انہی کو ہی لاز مانا جاتا ہے. یہ سیکنڈری لاز بہت کم پیپر میں پوچھے جاتے ہیں. تو لا آف ریڈینس، ایکسرسائز اینڈ افیکٹ، یہ 3 لاز آف لرننگ ہوتے ہیں. باقی سیکنڈری لاز ہیں، ان کے نام ہم انشاءاللہ سائیکالوجی کے چیپٹر میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے. تو لا آف ریڈینس کیا ہوتا ہے کہ پریپیئرنس اور ایگرنس ٹو لرن.
دا پریپیئرڈنیس اور ایگرنیس ٹو لرن، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لا آف ریڈینیس کہتے ہیں. یعنی کسی بچے کا لرننگ کے لیے تیار ہونا، وہ سیکھنا چاہتا ہے، ریڈی ہے، یہ لا آف ریڈینیس کہلاتی ہے. لا آف ایکسرسائز کیا ہے کہ جو کام بچے زیادہ، مثال کے طور پر کوئی کام دیا ہے، کوئی ٹینس سکھائے ہیں، تو اس کی ٹینسز کی پریکٹس بچہ جتنی زیادہ بار کرے گا اتنا اس پہ اس کی گریپ آ جائے گی. تو یہ ایکسرسائز ہے، جتنی زیادہ وہ پریکٹس کرے گا، ریپیٹ کرے گا، اتنے زیادہ بہتر یاد رہیں گی. جتنا کم ریپیٹ کرے گا اتنے کم یاد رہیں گی چیزیں. تو اس کے دو فردر لاز ہیں. لا آف یوز اینڈ ڈس یوز. یوز میں ہے کہ جتنی زیادہ ریپیٹیشن ہے اتنی زیادہ اچھی لرننگ، جتنی کم ہے تو آپ کی لرننگ اتنی کمزور ہوتی چلی جائے گی. لا آف افیکٹ ہے کہ جب آپ کی لرننگ کا اینڈ بڑا پازیٹیو ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس کا اینڈ جو ہے نا وہ سیٹسفیکٹری فیلنگ والا ہو، یعنی شاباش ملے اینڈ پہ آپ کو، جیسے یہ دیکھیں اپریسیشن ملے. تو یہ جو لا آف افیکٹ ہے، اور جو تھورنڈائک جو اسکینر ہے اس کی ایک تھیری ہے، اس کو ہم کہتے ہیں آپرینٹ کنڈیشننگ. یہ آپس میں ایک دوسرے سے سملر ہیں، ملتے جلتے ہیں. تو تھورنڈائک بھی کیا تھے؟ تھورنڈائک بھی بیہیویئرسٹ تھے، اور وہ اسکینر بھی بیہیویئرسٹ ہے جس کی آپرینٹ کنڈیشننگ ہے. تھیوری آف کنڈیشنز آف لرننگ. رابرٹ گینے نے ایک تھیری دی، اس کو تھیوری آف 8 ٹائپس آف لرننگ، ٹھیک ہے، ہائرارکی آف لرننگ. گینے 8 ٹائپس آف لرننگ، کنڈیشنز آف لرننگ، ہائرارکی آف لرننگ، یہ 3 اس کے نام ہیں. تو یہ والی وہ تھیری ہے. تو اس میں آگے ہم سائیکالوجی میں اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے. یہ تھیری کہتی ہے کہ ڈفرینٹ ٹائپس آف لرننگ کے لیے ڈفرینٹ ٹائپس آف ٹیچنگ ریکوائر ہوتی ہیں. اس کو کہتے ہیں کنڈیشنز آف لرننگ. اگر آپ سے پوچھا جائے کنڈیشنز آف لرننگ کیا ہے، تو ڈفرینٹ ٹائپس آف لرننگ کے لیے کیا چیز ریکوائر ہوتی ہے؟ ڈفرینٹ ٹائپس آف ٹیچنگ. اس تھیری کا نام تھیری آف کنڈیشنز آف لرننگ ہے، رابرٹ گینے ہے. اس کو 8 ٹائپ آف لرننگ، ہائرارکی آف لرننگ بھی کہا جاتا ہے. دا الٹریٹ آف 21st سینچری. ایلون ٹافلر نے کہا تھا کہ 20ویں صدی کا الٹریٹ وہ نہیں ہے جو پڑھ یا لکھ نہیں سکتا، بلکہ وہ ہے ون ہو کین ناٹ لرن، جو سیکھ نہیں سکتا. ان لرن، سیکھی ہوئی کا بات کو بھول جاتا ہے. اینڈ ری لرن، دوبارہ سیکھنا نہیں چاہتا. کین ناٹ لرن، ان لرن اینڈ ری لرن، یہ جو ہے وہ کیا ہے؟ الٹریٹ ہے 21ویں صدی کا. فیسیلیٹیٹیو لرننگ. فیسیلیٹیٹیو لرننگ کیا ہے کہ بچے سوال کرتے ہیں، سوال کرنے کے بعد ان کو وہ ٹیچر سوال کرتا ہے، ٹھیک ہے، بچوں سے سوال کرے گا، ان کو سوچنے کا ٹائم دے گا، وہ اپنا جواب سوچیں گے، ڈسکور کریں گے آنسر، اور پھر ٹیچر جو ہے ان کو ٹائم دے گا کہ وہ اس اپنے جواب کو پریکٹیکلی کسی ریئل لائف سچویشن میں اس کو اپلائی بھی کریں، ٹھیک ہے. یعنی وہ مثال کے طور پر وہ آبجیکٹ یا چیزیں رکھ دے گا، بلاکس ہیں، وہ کہے گا کہ مجھے جو ہے نا ایڈیشن کر کے دکھاؤ 5+5، ٹھیک ہے، گریڈ 2 میں. تو وہ جو ہے نا وہ باکسز اٹھائیں گے 5 اور 5 اور پھر ان کو جمع کر کے 10 دکھائیں گے. یہ ہوتی ہے فیسیلیٹیٹیو لرننگ. اس کے 4A ہیں: ایکٹیویٹی، انالیسز، ایبسٹریکشن اینڈ اپلیکیشن. پہلے تو ایکٹیویٹی ہے، ٹھیک ہے، ٹیچر ان کو ٹاسک دے گا، وہ سوچیں گے جواب، ٹھیک ہے، ایکٹیویٹی ہوگی. انالیسز کریں گے، انالیسز کے بعد اس کا جواب نکالیں گے. ایپلیکیشن، وہ ان باکسز کو جمع کر کے ٹیچر کو دکھائیں گے. ایکٹیو اینڈ پیسیو لرننگ. ایسی لرننگ جس میں اسٹوڈنٹ انسٹرکشن میں انوالو ہوتے ہیں، وہ ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے اندر خود بھی شامل ہوتے ہیں، اس کو ایکٹیو لرننگ کہتے ہیں. جس میں نہیں ہوتے اس کو پیسیو لرننگ بولا جاتا ہے. ایکٹیو میں ٹیچر جو ہے وہ پیسیو ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ ایکٹیو ہوتے ہیں. پیسیو لرننگ میں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ پیسیو ہوتا ہے، اور ٹیچر ایکٹیو ہوتا ہے. جیسے لیکچر میتھڈ ہوا، تو ایکٹیو لرننگ کی ایگزامپل پروجیکٹ یا ایکٹیویٹی میتھڈ ہے. موٹر لرننگ. ایسی لرننگ جس میں مسلز کوآرڈینیشن انوالو ہو، یعنی ہماری موومنٹ، ہم پیٹرن سیکھتے ہیں، ایسی لرننگ کو موٹر لرننگ کہتے ہیں. وربل، جس کے اندر ہم کسی لینگویج کو سیکھتے ہیں، کوئی کمیونیکیشن سیکھتے ہیں، لینگویج سیکھتے ہیں، وربل ہوتی ہے. کانسیپٹ، یہ ہائر آرڈر لرننگ ہے جس میں ہم چیزوں کا جو تھیم ہے، خلاصہ ہے یا کانسیپٹ ہے کسی بھی چیز کا، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ہم اس کے کانسیپٹ کو، یہ کانسیپٹ لرننگ کہلاتی ہے. سنکرونس اینڈ اے سنکرونس. ایسی لرننگ جس میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ دونوں ایک ساتھ موجود ہیں، ٹھیک ہے، موقع پہ ہی 2 وے کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کو سنکرونس کمیونیکیشن کہتے ہیں. یہ ٹھیک ہے. جیسے اس وقت میں صاف ظاہر آپ لوگ مجھے لائیو نہیں سن رہے، میں نے یہ ریکارڈ کر رہا ہوں، تو ریکارڈنگ کے بعد میرے چینل پہ یہ آپ سن رہے ہیں، تو جو آپ سن رہے ہیں یہ آپ کی اے سنکرونس ہے. اگر میں اس وقت اس کا لنک آپ کو دے دیتا، آپ لائیو دیکھ کے میرے سے یہ سن رہے ہوتے، جیسے میری لائیو سیشن آپ اٹینڈ کرتے ہیں،
آپ میں سے 90% لوگ، تو وہ سنکرونس لرننگ ہوتی ہے، ایسی لرننگ جو 2 وے کمیونیکیشن اور فوری سوال جواب ہو سکے، سیم ٹائم میں فیڈ بیک بھی دیا جا سکے، وہ سنکرونس ہوتی ہے. اور جہاں پہ یہ چیز مسنگ ہو، جیسے ابھی یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اے سنکرونس کہلائے گی. ایگزامپل نیچے اور بھی کافی ساری لکھی ہوئی ہیں، دیکھ لیجئے گا. آبجیکٹ بیس لرننگ، ایسی لرننگ جس میں ہم آبجیکٹس دکھا کے اس کے اباؤٹ بچوں کو سکھاتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے بچوں کو سکھانا ہے، بتانا ہے کہ جو ایک پلانٹ ہے اس کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں، تو پلانٹ سامنے رکھ کے اس کی اسٹرکچر کے بارے میں بتائیں گے، تاکہ اب وہ اتھینٹک مٹیریل یا ریپلیکا یا پلاسٹک کا بنا ہوا ریپلیکا کہلائے گا جو کاپی ہوگی. تو یہ ہمارا کیا کہلاتا ہے؟ آبجیکٹ بیسڈ لرننگ، آبجیکٹس کو یوز کر کے. تو ڈیوڈ کول نے ایکسپیرینشیل لرننگ سائیکل دیا تھا اس سے ملتا جلتا، تو یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. پروجیکٹ بیسڈ لرننگ، اس میں بچوں کو پروجیکٹ ہم اسائن کر دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹاسک گروپ کی شکل میں اسائن کر دیتے ہیں، یہ پروجیکٹ لرننگ ہوتی ہے. یونیورسل ڈیزائن فار لرننگ ایک ایسی لرننگ ہوتی ہے، دیکھیں، انگیجمنٹ، ریپرزنٹیشن اینڈ ایکشن اینڈ ایکسپریشن. تو بیسیکلی 3 پرنسپلز ہوتے ہیں ہماری مائنڈ کے: انگیج ہونا، ریپرزینٹ کرنا. انگیج کا مطلب دا وائی آف لرننگ، ریپرزنٹیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے، دا وٹ آف لرننگ، اور ایکشن کا مطلب دا ہاؤ آف لرننگ. تو اب یہ دیکھیں کہ یونیورسل، ہر ایک بچے کو اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ صلاحیتیں دی ہیں، وہ ڈفرینٹ وے سے چیزوں کو سمجھتا ہے. تو جو بچہ جس طرح سے سمجھتا ہے اسی طرح سے اس کی جو لرننگ کے لیے ہم کوشش کریں، تو اس کو ہم کہتے ہیں UDL، یونیورسل ڈیزائن فار لرننگ. UDL، یونیورسل ڈیزائن فار لرننگ. کولیبریٹیو لرننگ ایک امبریلا ٹرم ہے، اس میں بہت ساری اور بھی ٹیکنیکس آ جاتی ہیں، جیسے ایکٹیویٹی ہے، فش باؤل، جگسا، اسائنمنٹس ہیں، پرابلم سالونگ ہے، ٹھیک ہے، تو بہت ساری آ جاتی ہیں اس کے اندر. تو کولیبریٹیو لرننگ ایک ایسی لرننگ ہے، براڈر ٹرم ہے، جس میں بہت سارے بچے مل کے آپس میں کوئی کام سیکھتے ہیں، یہ کولیبریٹیو لرننگ کہلاتی ہے. اس کی آگے ٹائپس بھی دیکھیں گے ہم ابھی آج انشاءاللہ. پرابلم سالونگ، جس میں ہم پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پھر اس پہ ایک ہائپوتھیسس بناتے ہیں اور پھر اس کا سلوشن نکالتے ہیں، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر استاد نے آپ کو جمع کا کانسیپٹ پڑھایا ایڈیشن کا، تو اب بچے کیا کرتے ہیں، بچے جو ہے نا وہ، کہ استاد نے یہ بھی بتایا تھا یہ جمع کا تھا کہ ایسے ایسے جمع کرنا ہے، اور یہ تفریق کا تھا کہ ایسے ایسے نفی کیا جاتا ہے. اب پرابلم کیا ہے کہ ٹیچر کہتی ہے کہ 12 آپ کے پاس ایپلز ہیں، آپ نے 3 بچوں کے اندر ڈیوائیڈ کرنے، کیسے کریں گے، ٹھیک ہے. تو آپ نے جمع، تفریق، ضرب، اب آپ نے ایک ہائپوتھیسس بنایا کہ یہ سوال جو ہے نا وہ تقسیم کے عمل سے حل ہوگا. یہ ہائپوتھیسس بن گیا بچوں کے مائنڈ میں. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ تقسیم والا فارمولہ اپناتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں ہاں 4 ایپل آ جاتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے. اب پھر وہ ان تینوں کو ویریفیکیشن کے لیے جمع کر لیتے ہیں، 3 جمع 3 جمع 3 4 جمع 4 تو یہ بھی 12 ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا جواب ٹھیک ہے. تو ٹیچرز ایک پرابلم دیتا ہے بچوں کو، بچے سوچتے ہیں ریزننگ، ججمنٹ سے، امیجنیشن سے، اور پھر اس کا لاجیکل وے میں آنسر بتاتے ہیں. اس کو پرابلم سالونگ میتھڈ کہا جاتا ہے. پیئر ایسوسیٹڈ لرننگ، ایسی لرننگ جس میں ہم کسی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے پڑھائیں. جیسے آپ دیکھیں کہ چھوٹے بچوں کو آپ ایپل پڑھاتے ہیں نا، تو ایک طرف ورڈ لکھا ہوتا ہے، دوسری طرف اس کی شیپ ہوتی ہے. واٹر ہے تو لیکوڈ ہے، تو اس طرح یعنی ہم ایپل ہے تو فروٹ ہے، ٹھیک ہے. یعنی اس طرح، یا وہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ نرسری میں جو بچوں کو دیا جاتا ہے، وہ جو قاعدہ دیا جاتا ہے، تو اس میں بچوں کو ایک طرف امیج موجود ہوتی ہے، دوسری طرف ٹیکسٹ موجود ہوتا ہے. دونوں چیزیں جو ہے نا وہ ملا کے پڑھائی جاتی ہیں. اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ پیئر ایسوسیٹڈ لرننگ ہم اس کو بولتے ہیں. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس سیریل لرننگ. سیریل لرننگ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں چیزیں سیکوینس میں، سیریز کی شکل میں پریزنٹ کی جاتی ہیں. جیسے یہ دیکھیں، فرسٹ پریزیڈنٹ سے کرنٹ پریزیڈنٹ تک. اس طرح جب ایسی لرننگ میں جس میں چیزیں کس فارمیٹ پہ پریزنٹ کی جائیں، آرڈر میں، سیکوینس میں، اس کو سیریل لرننگ بولا جاتا ہے. پازیٹیو لرننگ جس میں کوئی پازیٹیو چیزیں سیکھی جاتی ہیں، پازیٹیو سکلز سیکھی جائیں، بیہیویئر سیکھے جائیں. نیگیٹیو جس میں ایرونیس، ان ہیلدی نالج سیکھا جائے، جیسے برائبری ہے، ٹھیک ہے، جیسے پک پاکٹنگ ہے، اس طرح کی چیزیں. انٹیگریٹڈ لرننگ، ایک سے زیادہ لرننگ اسٹریٹجیز جب سائملٹینیسلی یوز ہوں، انٹیگریٹڈ لرننگ کہلاتی ہے.
انسٹرکشنل لرننگ ٹیچر کی انسٹرکشن کے اکارڈنگ جو لرننگ ہوتی ہے انسٹرکشنل ہوتی ہے. ٹریڈیشنل سنگل ٹاسک لرننگ کرنا یہ ٹریڈیشنل لرننگ کہلاتی ہے. کگنیٹیو میمورائزنگ جب آپ اس لیے سیکھتے ہیں کیونکہ ٹیچر آپ پہ سختی کرتا ہے, یعنی ٹیچر کی سختی کی وجہ سے جب کوئی بچہ لرننگ کرتا ہے تو یہ کگنیٹیو میمورائزنگ ہوتی ہے. اور ایکسپیرینشیل لرننگ کیا ہے, جب کوئی بچہ اپنی مرضی سے اپنی نیڈس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اپنی وانٹس کو نیڈس کو وہ خود لرننگ کرنا چاہ رہا ہے تو یہ لرننگ ایکسپیرینشیل لرننگ کہلاتی ہے. ٹرانسفر لرننگ جو پریویس نالج کی بیس پہ ہو, ٹھیک ہے, اس لرننگ کو ٹرانسفر لرننگ کہتے ہیں. جیسے یہ سائیکلنگ ایک سٹیپ سیکھا تو پھر اگلا, تو اس طرح پریویس نالج کی بیس پہ جو لرننگ ہوتی ہے ٹرانسفر لرننگ کہلائے گی. ورٹیکل لرننگ اینڈ ہاریزونٹل لرننگ وہ لرننگ جس میں جو ٹیچر ہے وہ یعنی پڑھانے والا زیادہ ایکسپیرینس ہو پڑھنے والوں سے, یعنی ٹیچر لرنر سے زیادہ ایکسپیرینس ہو. اور یہ فارمل سٹرکچر کے اندر جو لرننگ ہوتی ہے یہ ورٹیکل ہوتی ہے جہاں پہ ٹیچر مور ایکسپیرینس. اب جب آپ کا ٹیچر آپ سے زیادہ ایکسپیرینس نہ ہو, آپ کا کلاس فیلو ہو, ٹھیک ہے, جیسے پیئر لرننگ ہوتی ہے, تو اس میں وہ جو لرننگ ہوگی ہاریزونٹل لرننگ کہلائے گی. ماڈرن لرننگ ٹیکنیکس ہیں. بلینڈڈ لرننگ ہے ایسی لرننگ جس میں فزیکل اور آن لائن کلاسز دونوں کو مکس کیا جاتا ہے, سیم ٹائم میں فزیکل اور آن لائن کلاسز ہوتی ہیں, بلینڈڈ لرننگ کہلاتی ہے. اس کے آگے ٹائپس ہیں فلپڈ, انرچ, ورچوئل, بلینڈڈ, انڈیویجول روٹیشن اینڈ فلیکس لرننگ ماڈل. جو فلپڈ لرننگ ہے اس میں بچے کیا کرتے ہیں, اپنی ریڈنگ ٹاسک جو بھی ریڈنگ اسائنمنٹس ہیں وہ ساری کی ساری گھر سے کر کے آتے ہیں اور اسکول میں صرف اس وقت آئیں گے جب کوئی پرابلم انہوں نے کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے یا کوئی پرابلم سالو کرنا ہے. باقی ریڈنگ اسائنمنٹ جو ٹیچر کی گائیڈ لائن کے اکارڈنگ وہ گھر سے کر کے آئیں گے. تو یہ فلپڈ لرننگ ہے. دوسری ہے فلیکس لرننگ. اس میں ریکارڈڈ مٹیریل بچوں کو گھر پہ آن لائن پرووائڈ کیا جاتا ہے, بچے کلاس میں صرف ایکٹیویٹی بیس لرننگ کے لیے آتے ہیں. تو انڈیویجول روٹیشن ماڈل, اس میں آدھی کلاس آن لائن ہوگی آدھی فزیکل ہوگی. جو اب آن لائن ہیں وہ جو بعد میں فزیکل پہ چلے جائیں گے, فزیکل والے آن لائن پہ آ جاتے ہیں. یہ انڈیویجول روٹیشنل ماڈل ہے. انریچڈ, ورچوئل, بلینڈڈ, اس میں سارے کا سارا کام آن لائن ہی ہوتا ہے. بچے صرف ضرورت کی بیس پہ اگر کہیں ان کو کبھی ضرورت پیش آئے گی تو اسکول آئیں گے. آن لائن لرننگ ایسی لرننگ, اب دیکھیں آن لائن اور ورچوئل میں کیا ڈفرینس ہے. اب جیسے دیکھیں آپ ایک اکیڈمی سے پڑھتے ہیں اور آپ کسی بک سے پڑھنے لگ جاتے ہیں, تو آن لائن لرننگ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی بھی آن لائن پلیٹ فارم سے, یوٹیوب, فیس بک, گوگل, کسی ویب سائٹ, ویکیپیڈیا سے آپ اسٹڈی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں ون وے کمیونیکیشن ہوتی ہے. جیسے آپ میرے یوٹیوب سے اس وقت دیکھ رہے ہیں, تو جب آپ میری اکیڈمی میں ایڈمیشن لیں, میرے پاس فیس پے کریں, ریگولر سیشن کا حصہ بنیں گے, تو یہی آپ کی لرننگ کیا بن جائے گی, ورچوئل لرننگ, ٹھیک ہے. انٹرویو پریپریشن فار لیکچر ایجوکیشن ود زون آف ایجوکیشن, جی آپ کی کیا بن جائے گی, ورچوئل لرننگ. یعنی کسی آن لائن پلیٹ فارم سے تعلیم حاصل کرنا ورچوئل کہلاتی ہے. انکلوسیو, جس میں تمام بچوں کو بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے شامل کیا جائے. ایمبیڈڈ لرننگ, جس میں بچوں کو ان کی ووکیشنل سکلز سکھائی جائیں, ٹھیک ہے, نالج کے ساتھ ساتھ ووکیشنل سکلز. اور ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ, لرننگ بائی ڈوئنگ کہلاتی ہے. ڈومینز آف لرننگ 3 ہوتے ہیں, کگنیٹیو, افیکٹیو اینڈ کونیٹیو. کونیٹیو سائیکو موٹر ڈومین کا دوسرا نام ہے. کگنیٹیو, افیکٹیو اینڈ سائیکو موٹر 3 ڈومینز آف لرننگ ہوتی ہیں. لرننگ کی ڈائمینشن 5 ہوتی ہیں, وائی, وٹ, وین, ویئر, ہاؤ. اس کو 4W اینڈ 1H بھی کہا جاتا ہے. وائی آبجیکٹیو ہوتا ہے, وٹ ٹاپک ہوتا ہے, وین ٹائم ہوتا ہے, ویئر کلاس روم, اور ہاؤ جو ہے وہ میتھڈ ہوتا ہے. کنٹمپریری لرننگ انوائرمنٹ. کنٹمپریری لرننگ انوائرمنٹ ایسا ہے کہ جس میں ہم جو ہے نا وہ کلاس روم کو ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ اکوپ کر دیتے ہیں. بچے کلاس کے اندر ماڈرن ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے اپنے پرابلمس کا, یعنی کمپیوٹر کا, انٹرنیٹ کا, یوٹیوب کا, ان چیزوں کا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہوئے اپنے پرابلمس کو سالو کرتے ہیں. کنٹمپریری لرننگ انوائرمنٹ کہلاتی ہے. اس طرح آگمنٹڈ لرننگ ہے, کنیکشنزم, اڈاپٹیو لرننگ, یہ چاروں ٹرمز بیسیکلی سملر ہیں. تو آگمنٹڈ لرننگ میں ایک آرٹیفیشیل ریئلٹی کریٹ کر کے دی جاتی ہے. یعنی ایک مثال کے طور پر ایک ہوتا ہے نا, ایک نیچرل چیز ہے, مثال کے باہر جنگل ہے, وہاں پہ اینیملز موجود ہیں, بچوں کو یہ چیز دکھانی ہے, تو اس کو پھر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو جو ہے نا وہ بچوں کو دکھایا جاتا ہے. آگمنٹڈ ریئلٹی اس طرح, جیسے یہ دیکھیں کہ وہ خود دیکھ رہے ہیں یہ سولر سسٹم کو, اس طرح کی چیزیں. تو یہ آگمنٹڈ ریئلٹی, اس کو ورچوئل ریئلٹی کہا جاتا ہے کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے فزیکل کلاس کے اندر ان بچوں کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے استعمال سے جو چیزیں ہیں, سسٹم ہیں, آبجیکٹس ہیں, پروسیس ہیں, وہ دکھائے اور سمجھائے جاتے ہیں, جیسے یہ بچی دیکھ رہی ہے. تو کنیکشنزم میں یہی ہے کہ ہم کلاس روم کو ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں. تو یہ تینوں چاروں جو ٹرمز ہیں وہ سملر ہیں. اڈاپٹیو لرننگ,
اڈاپٹیو لرننگ ایک سافٹ ویئر پلیٹفارم ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو بچے کو اس کی نیڈ کے اکارڈنگ گائیڈ کرتا ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس AI بیسڈ ہوتا ہے. جس طرح کی بچے کی نیڈز اور پریفرنسز ہوتی ہیں یہ خود کو اڈاپٹ کرتا چلا جاتا ہے. آپ چیٹ GPT پہ ایک سوال لکھیں نا جی واٹ از ایجوکیشن, ٹھیک ہے, تو اب آگے اگلا سوال آپ لکھیں واٹ آر دا ٹائپس, صرف اتنا لکھ دیں, یہ نہ لکھیں کہ واٹ آر دا ٹائپس آف ایجوکیشن. وہ آٹومیٹکلی آپ کو بتائے گا کہ ٹائپس آف ایجوکیشن یہ ہے, ٹھیک ہے. تو اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح اڈاپٹیشن ہوتی ہے. تو یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو لرننگ سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو اسی طرح ہی ہوتے ہیں کہ ایک چیز آپ نے پوچھی اب وہ سمجھ جاتا ہے کہ اگلی بات بھی آپ اسی کی ٹائپس پوچھنے جا رہے ہیں. تو ویب بیس سافٹ ویئر ہے جو آل طرح کی انفارمیشن اپنے پاس ریٹین رکھتا ہے جو آپ کو چاہیے ہوتی ہیں اور آپ کی نیڈ کے اکارڈنگ آپ کو آنسر دیتا ہے. کریکٹرسٹکس آف سکسیزفل لرننگ ہے, یہ اس کو ہم اسکپ کر رہا ہوں. 6 فنکشن فار ایکسپلیسٹ ٹیچنگ, یہ روزن شائن نے ایکسپلیسٹ ٹیچنگ یعنی جو ہماری انڈائریکٹ جو ڈائریکٹ لرننگ ہوتی ہے, ڈائریکٹ لرننگ کا دوسرا نام ایکسپلیسٹ ٹیچنگ ہے. تو اس کے لیے 6 فنکشن اس نے بتائے تھے. ریویو, پریزنٹیشن, انیشیل اسٹوڈنٹ پریکٹس, فیڈ بیک, اسٹوڈنٹ انڈیپینڈنٹ پریکٹس, ویکلی اینڈ منتھلی ریویوز. اگر یہ یاد نہ ہو تو آپ اتنا یاد رکھ لیں کہ روزن شائن نے 6 انسٹرکشنل فنکشن بتائے تھے ایکسپلیسٹ ٹیچنگ کے. اب انسٹرکشن کہتے ہیں ڈائریکشن. ٹیچنگ کے دوران جو ڈائریکشن دی جاتی ہے نا, اب میرا یہ سارا لیکچر ٹیچنگ کہلائے گا. اس کے دوران مختلف جگہوں پہ میں نے مختلف ایکسپلینیشن اور ایگزامپل دی ہیں یا ڈائریکشن دی ہیں کہ اس کو ایسے تیار کریں یا اس طرح سوال آ سکتا ہے, تو وہ انسٹرکشن کہلاتی ہیں. پرپزفل ڈائریکشن آف دا لرننگ پروسیس از ناؤن ایز انسٹرکشن. یہ 2 طرح کی ہوتی ہیں, ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ. ایسی انسٹرکشن جس میں ٹیچر خود سے سب کچھ آپ کو بتا دیتا ہے, ڈائریکٹ انسٹرکشن, ایکسپوزیٹری, ایکسپلیسٹ یا آٹوکریٹک انسٹرکشن کہلاتی ہیں. ڈائریکٹ کے 3 نام ہیں اور نام ہے, ایکسپوزیٹری, ایکسپلیسٹ, آٹوکریٹک. اور ایسی یعنی یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کی پیسیو لرننگ ہوتی ہے. ڈائریکٹ انسٹرکشن آپ کی پیسیو لرننگ ہوتی ہے, اس میں ٹیچر انوالو ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ نہیں ہوتے. انڈائریکٹ انسٹرکشن اس کو ڈیموکریٹک یا امپلیسٹ انسٹرکشن کہا جاتا ہے, یہ اس کی اپوزٹ ہے. اب یہ ایکٹیو لرننگ ہے, اس میں ٹیچر کم انوالو ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ زیادہ انوالو ہوتے ہیں. ٹیچنگ براڈر ہے, انسٹرکشن نیروور ہوتی ہے. ٹیچنگ بڑی ہے, انسٹرکشن نیرو ہے. ٹیچنگ جو ہے نا اس میں بہت ساری انسٹرکشن آ جاتی ہیں. ایک انسٹرکشن کسی ایک ایکٹیویٹی کے لیے ہوتی ہے. ٹیچنگ 2 وے ہے, انسٹرکشن 1 وے ہوتی ہیں. یہ 3 ڈفرینسز آپ نے یاد رکھنے ہیں ان کے. موڈیلٹیز آف ٹیچنگ یا اس کو وارک ماڈل, موڈیلٹیز آف لرننگ, لرننگ سٹائل, یہ 3 اس کے نام ہیں. وارک ماڈل, موڈیلٹیز آف لرننگ, لرنر سٹائلز. یہ کس نے دیا ہے؟ نیل ڈی فلیمنگ, یہ نیوزی لینڈ کے تھے ٹیچر اور ایجوکیشنسٹ جس نے وارک ماڈل یہ دیا تھا. ویژول, آڈیٹری, ریڈنگ, رائٹنگ اینڈ کنیستھیٹک. ہم کہتے ہیں کہ دیر آر 4 کور لرننگ اسٹائلز آف انڈیویجول یا وارک یا موڈیلٹیز آف دا اسٹوڈنٹس. وہ کون سی ہیں 4 کور لرننگ؟ ویژول, آڈیٹری, ریڈنگ, رائٹنگ اینڈ کنیستھیٹک. اب وہ بچے جو دیکھ کے چیزوں کو زیادہ بہتر سیکھتے ہیں, اس طرح چیزوں کو امیجز سے, ویڈیو سے, چارٹ سے, تو ڈاکومنٹری سے, تو وہ ویژول لرنر کہلاتے ہیں. جو سن کے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں آڈیٹری یا اورل لرنر کہلاتے ہیں. جو ریڈنگ رائٹنگ سے بہتر سمجھتے ہیں وہ ریڈنگ رائٹنگ لرنر ہوتے ہیں. جو کنیستھیٹک جو ایکٹیویٹیز سے زیادہ سیکھتے ہیں تو وہ ہینڈز آن ایکسپیرینسز سے ان کو ایکٹیویٹیز یا لرننگ بائی ڈوئنگ سے, ایکسپیرینشیل لرننگ سے ان کو کنیستھیٹک لرنر کہا جاتا ہے. موڈیلٹیز آف ٹیچنگ, ٹیچنگ کی 3 موڈیلٹیز ہیں, ان فیس, ہائبرڈ اینڈ آن لائن. ان فیس جو موڈیلٹی ہے یہ اس سے مراد یہ فزیکل کلاسز جو کالجز یونیورسٹیز میں ہوتی ہیں. 3 موڈیلٹیز ہیں, ان فیس فزیکل ہوگی, ہائبرڈ فزیکل پلس آن لائن جیسے بلینڈڈ ہم نے پڑھا, اور آن لائن اس میں صرف آن لائن کام ہی ہوگا جیسے میں آپ سب کو آن لائن پڑھا رہا ہوں اب تک, شروع سے اب تک. موکس, موڈل, ٹھیک ہے, میسو اوپن آن لائن کورسز. ماڈیولر آئیڈینٹی, ماڈیولس لرننگ انوائرمنٹ. تو اس کے بعد ایجوکیشنل ٹیکنالوجی. اب 2 ٹرمز ہیں, ایجوکیشنل ٹیکنالوجی اینڈ انسٹرکشنل ٹیکنالوجی. ان میں ڈفرینس سمجھیے گا. ایجوکیشنل ٹیکنالوجی براڈر ہے, ٹھیک ہے. ایجوکیشنل ٹیکنالوجی میں ہم ٹیچنگ کا پروسیس, لرننگ کا پروسیس, اسیسمنٹ کا پروسیس, ٹھیک ہے, کلاس کو مینجمنٹ کا پروسیس, کلاس کو اکوپ کرنا, یہ ساری کی ساری ایجوکیشنل ٹیکنالوجی آ جاتی ہے, جس میں ہم ایجوکیشن کے کسی بھی پرپز کے لیے ٹیکنالوجی کو جب یوز کرتے ہیں یہ ایجوکیشنل ٹیکنالوجی ہے. اور جب ہم کیا کرتے ہیں صرف انسٹرکشن کے لیے لیکچر ڈیلیور کا, اب جیسے پہلے وائٹ بورڈ تھا, اب بلیک بورڈ تھا, وائٹ بورڈ یا اسمارٹ بورڈ آ گیا, تو انسٹرکشنز کو ٹیچنگ کے پروسیس کے لیے جو بھی ٹیکنالوجی ہم یوز کرتے ہیں اس کو انسٹرکشنل ٹیکنالوجی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. صرف ٹیچنگ, اب سب کے لیے اسیسمنٹ, انسٹرکشن, اٹینڈنس کے لیے, اسیسمنٹ کے لیے, فیڈ بیک دینے کے لیے, ریزلٹ ڈکلیریشن کے لیے, تو وہ کیا کہلائے گی اوور آل ایجوکیشنل ٹیکنالوجی. انسٹرکٹ ایک لیٹن ورڈ ہے جس کا مطلب اکوپ یا پریپیئر, اور ٹیکنے لیٹن ورڈ ہے جس کا مطلب کیا ہوتا ہے, کرافٹ.
تو جو ڈومینز ہوتے ہیں ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کے، اس کے 5 ہوتے ہیں. ایڈی ماڈل اس کے لیے یوز ہوتا ہے، انالائز، ڈیزائن، ڈیولپ، امپلیمنٹ اینڈ ایویلویٹ. یہ پرائمری ڈیزائن ہے انسٹرکشن کے لیے ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کا، اسی کو فالو کیا جاتا ہے. فادر آف ماڈرن ایجوکیشن، یہ جوہن ہینرچ پیسٹلوزی کو فادر آف ماڈرن ایجوکیشن کہا جاتا ہے. کچھ بکس کے اندر جوہن اموز کمیونس لکھا ہے. اگر دونوں موجود ہوں تو پھر آپ کمیونس کو کریں گے، اگر ایک موجود ہو ان دونوں میں سے تو پھر پیسٹلوزی. الگ الگ ہیں تو پیسٹلوزی اور کمیونس ہیں، اگر دونوں ایک ساتھ موجود ہیں تو پھر آپ کمیونس کو کریں گے. انسٹرکشنل ٹیکنالوجی سے لرننگ سٹینڈرڈائز ہو جاتی ہے، لرننگ ایکسپیرینس انہانس ہوتے ہیں، یہ گلوبل ریچ ہو جاتی ہے بچے کی. مائکرو ٹیچنگ بھی اسی کی ایک پروڈکٹ ہے، اس سے بچے کی کنٹینیوس آبزرویشن اور ای لرننگ ہوتی ہے. اس انسٹرکشنل ڈیزائن ٹیکنالوجی کے لیے 2 طرح کے اپروچز ہیں، سسٹمیٹک اینڈ کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ. سسٹمیٹک اپروچ کہتی ہے کہ انسٹرکشن جو ہے نا، ٹیچنگ، یہ ایک ان پٹ، پروسیس اور آؤٹ پٹ پہ مشتمل ایک ان پٹ، پروسیس اور آؤٹ پٹ 3 کمپوننٹ پہ مشتمل ایک پروسیس ہے. ٹھیک ہے، یعنی ٹیچر پڑھاتا ہے، یہ ان پٹ ہے. ٹھیک ہے، ٹیچر کے پاس جو بک ہے، جو لیسن پلان ہے، وہ ان پٹ ہے. ٹیچر کی ٹیچنگ پروسیس کہلاتی ہے اور بچے کی لرننگ اچیومنٹس یا آؤٹ پٹ کہلاتی ہے. دوسری کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ یہ کہتی ہے کہ بچے اپنے نالج کو اپنی سمجھ کے مطابق خود کریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹیچر پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے. آڈیو ویژول ایڈز، اے وی ایڈز، جن کو آج کل ٹیچنگ ایڈز کہا جاتا ہے، یہ وہ ایڈز ہیں، سینسری آبجیکٹس یا امیجز ہوتے ہیں جو بچے کے اندر جو لرننگ ہے اس کو انہانس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اینی ڈیوائس وچ کین بی یوز ٹو میک ٹیچنگ مور کنکریٹ، ریئلسٹک اینڈ ڈائنامک، جو اس کو مور کنکریٹ، زیادہ ریئلسٹک بناتے ہیں اور ڈائنامک بناتے ہیں. یہ چیزیں کینڈر ایس جیمس کے نزدیک ٹیچنگ ایڈ یا آڈیو ویژول ایڈز کہلاتی ہیں. آڈیو ویژول ایڈز کی 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں، ویژول، آڈیو اینڈ آڈیو ویژول. وہ ایڈز جس میں ہم صرف چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، وائٹ بورڈ، بلیک بورڈ، چارٹ، کارڈ، میپس، فوٹوز. آڈیو ایڈز وہ ہوتی ہیں جن میں ہم چیزوں کو صرف سن سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے. ریڈیو ہے، وائس ریکارڈر ہے، پلیئر ہے. ٹھیک ہے، آڈیو ویژول میں ہم دیکھ بھی سکتے ہیں ان آبجیکٹس کو اور سن بھی سکتے ہیں، جیسے ٹی وی ہے، ڈرامہ ہے، فلمز ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں. آڈیو ویژول ایڈز کو، اے وی ایڈز یا ٹیچنگ ایڈز کو ہم 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، پروجیکٹ اور نان پروجیکٹڈ ایڈز. ایسی ایڈز جن کو ڈسپلے کرنے کے لیے ہمیں کسی پروجیکٹر یا مشین کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ انلارج کر کے، اس طرح جو ہے انلارج کر کے اسکرین کے اوپر چیزوں کو دکھائے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پروجیکٹڈ ایڈز کہتے ہیں. اس میں سلائڈ، فلم اسٹرپ، اوپیک پروجیکٹر، او ایچ پی، اوور ہیڈ پروجیکٹر آ جاتے ہیں. نان پروجیکٹڈ وہ ایڈز ہوتی ہیں جن کو ڈسپلے کرنے کے لیے کسی بڑے ڈیوائس کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، یعنی اس کو دکھانے کے لیے کسی مشین کی ہیلپ ہمیں نہیں چاہیے ہوتی، جیسے گراف ہیں، 3D ایڈز ہوتی ہیں، آڈیو ویژول ایکٹیویٹی ایڈز ہیں، چارٹس ہیں، میپس ہیں. تو پروجیکٹڈ ایڈز میں سب سے پہلے یہ اوپیک پروجیکٹر ہیں، یہ اس طرح کے، یہ ان کو ہم کہتے تھے نان ٹرانسپیرنٹ. اوپیک نان ٹرانسپیرنٹ کو کہتے ہیں. تو بک پیجز ہیں، جیسے ڈرائنگ ہے، منرل اسپیسیفن ہے، اس طرح کی چیزوں کو انلارج کر کے دکھانے کے لیے جو پہلے شروع کے ادوار میں جو پروجیکٹر یوز کیا جاتا تھا اس کو ایپیسکوپ، ایپی ڈاسکوپ یا اوپیک پروجیکٹر کہتے تھے. یہ نان ٹرانسپیرنٹ آبجیکٹس کو دکھانے کے لیے یہ استعمال کیا جاتا تھا، اوپیک پروجیکٹر، جس کا نام ایپیسکوپ یا ایپی ڈاسکوپ بھی ہے. ٹھیک ہے، دوسرا سلائیڈ پروجیکٹر. اس میں سلائیڈز، پکچرز موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ہر سلائیڈ پہ ایک پکچر ہے تو وہ سلائیڈ یہاں پہ رکھی، یہ اس کی ایڈوانس فارم ہے اسی کی، اوپیک پروجیکٹر کی، سلائیڈ پروجیکٹر. تو اس میں جو ہے وہ اس میں ریئل آبجیکٹ رکھا جاتا تھا، اس کو میگنیفائنگ گلاس کے ذریعے پھر بڑا کر کے دکھاتا تھا. اس میں یہ سلائیڈز، ایک سلائیڈ رکھی جاتی ہے، اس کو دکھایا جاتا ہے، پھر اگلی، پھر اگلی، پھر اگلی، اس طرح. فلم سٹرپ، یہ دیکھیں فلم سٹرپ جو ہے 20 سے 50 اس پہ فریم ہوتے تھے. یہ جو پرانے زمانے کے جو کیمرے ہوتے تھے اس کے اندر یہ فلم موجود ہوا کرتی تھی، تو یہ بھی یوز کی جاتی تھی ویژول پروجیکٹڈ ایڈز کے لیے. او ایچ پی اوور ہیڈ پروجیکٹر، اس کے اوپر یہ اس طرح کا اسکینر ہوتا ہے، یہ پکچر کو اسکین کرتے ہیں اور یہاں سے پھر جو ہے اس کا امیج بڑی اسکرین پہ دکھاتا ہے. اس کے اوپر جو شیٹ رکھی جاتی ہے وہ کاغذ نہیں ہوتا، وہ ٹرانسپیرنٹ شیٹ ہوتا ہے جس کو ٹرانسپیرنسی ویو فائل یا ویو گراف کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے گرافک ایڈ، اس میں گراف، چارٹس. اب یہ دیکھیں نان پروجیکٹڈ ایڈ میں سب سے پہلے گرافک ایڈز ہیں، گراف، چارٹ، فلیش کارڈ، میپس، پکچر اینڈ پوسٹر آ جاتے ہیں. تو جو گراف ہے نا، ایک ڈائیگرام ہوتی ہے تو جس میں 2 ویریبل کو شو ہم کرتے ہیں، یہ گراف ہوتا ہے. سب سے پہلے پائی گراف ہے. ٹھیک ہے، پائی گراف پرسنٹیج آف دا ڈیٹا کو شو کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے. جب ہم کسی ڈیٹا کو جو اس کے ڈفرینٹ پارٹس میں دکھانے کے لیے
جیسے مثال کے طور کلاس میں اتنے بوائز، اتنے گرلز، اتنے ٹرانسجینڈر، یہ دکھانے کے لیے ہم اس کو ایک چارٹ کی مدد سے شو کریں گے، تو جس کی جتنی پرسنٹیج ہوگی اتنا بڑا اس کا سرکل کے اندر پارٹ بنے گا. جو ایک پارٹ ہوتا ہے اس کو سلائس کہتے ہیں. یہ پائی گراف ہے، ٹھیک ہے، پرسنٹیج کے لیے. یہ لائن گراف ہے. یہ ایسی چیزیں جو چینج ہوتی ہیں کنٹینیوسلی، جیسے سورج طلوع ہوا تو ٹمپریچر بڑھتا چلا جاتا ہے 2 بجے تک، پھر آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جاتا ہے. تو ایسی چینجز جو کنٹینیوس ہوں ان کو دکھانے کے لیے یہ لائن گراف یوز کیا جاتا ہے. بار گراف ہے. بار گراف بیسیکلی 2 ویریبلز کے درمیان جو 2 چیزوں کو کمپیئر کرنے کے لیے، مثال کے طور پر ریڈ کتنے بچوں کو پسند ہے، یلو، بلو، گرین، یا پھر آپ اپنی منتھلی انکم کے لکھتے ہیں کہ پہلے مہینے میں میری اتنا خرچ ہوا، دوسرے میں اتنا، تیسرے میں، چوتھے میں اتنا. تو وہ جو ہے آپ منتھ لکھتے چلے جاتے ہیں اور ادھر ایک گراف بناتے جاتے ہیں جس پہ آپ لکھ دیتے ہیں ایکسپینسز آپ کے، جی آپ کا 50,000 خرچ ہوا، 70,000، لاکھ، جتنا بھی ہے، 10,000. تو یہ بار گراف ہوتا ہے. اس کے یہ 2 اسی طرح بھی ہوتے ہیں، یعنی ورٹیکل اور یہ ہاریزونٹل ایکسس پہ بھی ہوتے ہیں بار گراف. ملٹیپل بار گراف جب ایک ہی چیز کے اندر 2 کیٹیگریز ہوں، جیسے مثال کے طور پر گروپ آپ نے بنا لیے کلاس کے 5 ABCDE، تو ہر گروپ میں بوائز بھی ہیں، گرلز بھی ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ملٹیپل بار چارٹ کے ذریعے ہم ڈسپلے کرتے ہیں، دکھاتے ہیں. تو 2 یا 2 سے زیادہ کیٹیگریز جب ایک ہی مین کیٹیگری کے اندر موجود ہوں تو اس کے لیے ہم ملٹیپل بار چارٹ یوز کرتے ہیں. ہسٹوگرام بیسیکلی فریکوینسی ڈسٹریبیوشن کے لیے یہ جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے. تو اس کے ایک جو بار ہوتی ہے اس کو بنز ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ویریبلس کو یوز ٹو شو دا ڈسٹریبیوشن آف دا ویریبل، ٹھیک ہے. جبکہ جو بار چارٹ ہے وہ ویریبلس کے یہ شو کرنے کے لیے، ان کو دکھانے کے لیے، اور وہ کمپیریزن کے لیے ہوتا ہے بار گراف. یہ ڈفرینس ہے. فریکوینسی پولیگون یہ اسی کی ایڈوانس شکل ہے ہسٹوگرام کی. تو اس کو فریکوینسی ڈسٹریبیوشن کے لیے یہ یوز کیا جاتا ہے، یہ والا گراف. فلیش کارڈ ہے ایسا کارڈ جس کی ایک سائڈ پہ سوال، دوسری سائڈ پہ جواب ہوتا ہے، فلیش کارڈ ہوتا ہے. فلو چارٹ ایک ایسا چارٹ ہوتا ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں، ایک چیز کے جو کمپوننٹ ہیں، اس کے سب پارٹس ہیں، ان کو ہم ڈسپلے کرتے ہیں، دکھاتے ہیں. مثال کے طور پر ہم لکھیں گے پاکستان، اس کے نیچے صوبوں کے دارالحکومت، ان کی فیمس چیزیں. اب یہ اس طرح سے ہم اس کو ڈسپلے کریں گے ایک بورڈ کے اوپر. تو اس کو فلو چارٹ کہتے ہیں، جس میں آرگینوگرام کی جو ہائرارکی کی شکل میں چیزیں لکھی جاتی ہیں، اس چارٹ کو فلو چارٹ کہتے ہیں. فلپ چارٹ اس طرح ایک بورڈ کے اوپر آپ جو ہے وہ 5-7 چارٹ لکھ کے ایک کو ایکسپلین کریں، پھر اگلے کو، پھر اگلے کو، اس طرح کے چارٹس کو فلپ چارٹس کہتے ہیں. چین چارٹ ایسے سرکل میں جب مختلف چیزوں کو، جیسے واٹر سائیکل ہے، ٹھیک ہے، یا پھر یہ فوڈ چین کا سائیکل ہوتا ہے، تو اس طرح سائیکل کی فارم میں چیزوں کو جب آپ جو ہے گور سرکل کی شکل میں ڈسپلے کرتے ہیں تو اس کو چین چارٹ کہتے ہیں. بورڈ، اس کے بعد ہے فلینل بورڈ. یہ اس کو جو ہے یہ کپڑے کا بنا اینیملز یا اسپیسیمن اس کے اوپر ہینگ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. کپڑے کا جو ہے وہ ووڈن اور جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وولن کلوتھ ہوتا ہے، کپڑا ہوتا ہے. تو اس بنا ہوا، اور اس کو بورڈ کے اوپر لگایا جاتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس طرح اینیملز یا نوٹسز، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہینگ کی جاتی ہیں. دوسرا ہوتا ہے بلیٹن بورڈ. یہ نوٹس بورڈ ہوتا ہے جس پہ انفارمیشن ڈسپلے کی جاتی ہے. اور پیگ بورڈ ہے، یہ لکڑی کا بنا سوراخ دار بورڈ ہے جس پہ آئٹمز ہینگ کیے جاتے ہیں، اکوپمنٹس. الیکٹرانک بورڈ ہے، یہ جو بورڈ ہے یہ اسمارٹ بورڈ کی طرح ہوتا ہے. یہ ٹچ سکرین ہوتی ہے اس کی، جس طرح اس کو یوز کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ماڈل کسی 3D امیجز جو تین سائڈوں سے ہمیں نظر آئے، فرنٹ سے، بیک سے، اوپر نیچے، دائیں بائیں سے. جیسے یہ ہے، یہ ایک 3D ہے، ٹھیک ہے. میرے ہاتھ میں ایک موبائل ہے تو یہ بھی 3D ہے چیز. تو یہ ماڈل 3 ڈائمینشنل ہیں جو کسی چیز کی اسمالر، لارجر یا ایکول سائز میں ہوتے ہیں، جو ہمیں اس مٹیریل کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں. موک اپ ماڈل، اب جیسے مشینری ہوتی ہے نا، ٹریکٹر ہے، کار ہے، تو اس کا ایک چھوٹا سا ماڈل بالکل سیم اسپیسیفیکیشن کے ساتھ ٹیبل پہ رکھنے کے لیے بنایا جاتا ہے. اس ماڈل کو وہ دکھانے کے لیے، ڈسپلے کے لیے، تو وہ ٹیبل پہ موجود. اب جیسے اتنی بڑی گاڑی جو ہے، ٹریکٹر ہیں، کرینے ہیں، تو ٹرینیں ہیں، یہ دکھائی جاتی ہیں ٹیبل کے اوپر رکھ کے، چھوٹے سائز میں بنوا کے. تو اس کو موک اپ ماڈل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں انٹرنل سٹرکچر اور اس کی ورکنگ دونوں چیزیں دکھائی اور بتائی جا سکتی ہیں. ریئل لائف آبجیکٹس ہوتے ہیں. ریئل لائف جیسے کوئی مینڈک ہے، کوئی پودا ہے. ریپلیکا کسی ریئل لائف آبجیکٹ کی کاپی، جیسے یہ ہے،
ٹھیک ہے. پپٹس موویبل اینیملز، پلانٹ موویبل اینیمل پرسن، ٹھیک ہے، برڈز. تو یہ جو ہوتے ہیں موویبل اینیمل پرسن یا برڈز، ان کی جو پلاسٹک کی بنی ہوئی شکلیں ہوتی ہیں ان کو پپٹس کہا جاتا ہے. اسپیسیمن یہ جو ہوتے ہیں سیمپل ہوتے ہیں ریسرچ کے لیے، ان کو اسپیسیمن کہا جاتا ہے. AV ایڈ سے بچوں کی اٹینشن آتی ہے، بچے افیکٹولی لرننگ کے اندر انگیج ہوتے ہیں، موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، انرجی لیول ان کا ہائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے وہ ریئلسٹک اپروچ ان کو ملتی ہے، ایزی ٹو فالو ہوتے ہیں، یعنی ایزیلی بچہ انڈرسٹینڈ کر جاتا ہے ٹاپک کو. بچے انرجی فیل کرتے ہیں، اس سے چیزیں ایزیلی ٹیچر ایکسپلین کر سکتا ہے، بچے آسانی سے ان کو ریممبر کر سکتے ہیں، مسٹیکس منیمم ہوتی ہیں. ٹیکنیکل پرابلم ہے، ان کو ہینڈل کرنے، ان کو رکھنے کے لیے ٹائم کنزیوم زیادہ ہوتا ہے، اسپیس زیادہ ریکوائر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز یا لمیٹیشن ہے. تو اس کے بعد ایکٹیویٹی ایڈز ہیں، ڈیمونسٹریشن، ایکسپیریمنٹیشن، فیلڈ ٹرپس، پروگرام انسٹرکشن، یہ ایکٹیویٹی ایڈز ہیں. تو ویویریم ایک ہے، ویویریم ایسے ہی کلوز ایریا ہوتا ہے جہاں پہ کسی پودے یا اینیمل کو شیشے میں بند کر کے رکھا جاتا ہے. اگر کسی اینیمل کو رکھا جاتا ہے پانی والے انوائرمنٹ میں، تو خشکی کے پودے جانور کو، تو یہ ایکویریم کہلاتا ہے، ایکوا پانی کو کہتے ہیں، اور ٹیریریم ٹیرسٹریل خشکی کو کہتے ہیں. تو یہ ٹیریریم میں خشکی کے کسی پودے یا جانور کو جب شیشے میں اس طرح کے اس میں رکھا جاتا ہے تو اس کو ٹیریریم کہتے ہیں. اس کے بعد ہے جی ایڈوانس آرگنائزر. ایڈوانس آرگنائزر بیسیکلی آپ کا جو بچے کا پرائر نالج ہوتا ہے، پریوری نالج، پریویس نالج، تو اس کی بیس پہ ٹیچر کیا کرتا ہے، لرننگ ایکٹیویٹیز ڈیزائن کرتا ہے تاکہ نیو نالج جو ہے وہ اپنی پریویس انفارمیشن کے ساتھ ریلیٹ کر لے. ٹھیک ہے، اٹ از لائک اے روڈ میپ اور پریویو دیٹ ہیلپ اسٹوڈنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا مین آئیڈیا اور اسٹیپ دیٹ ول بی کورڈ ان اے لیسن اور ایکٹیویٹی. تو ایڈوانس آرگنائزر بیسیکلی یہ ڈفرینٹ ٹائپ کے آرگنائزر ہم یوز کرتے ہیں، جیسے گرافک آرگنائزر ہے، وین ڈائیگرام ہے، مائنڈ میپ ہے. تو یہ ایڈوانس آرگنائزر کیا ہوتا ہے کہ بچے کو ہم اس قابل بناتے ہیں کہ اس کا پریویس نالج معلوم کر لیتے ہیں ہم، پھر اس کے اکارڈنگ اس کو سچویشن دیتے ہیں تاکہ بچہ پہلے سے اپنے مائنڈ میں ایک انفارمیشن، ایک فلو اس طرح سے آرگنائز کر لے کہ میں یہ چیز سیکھنے جا رہا ہوں. It is like a roadmap or preview that helps student to understand the main idea or step that will be covered in a lesson or activity. It helps student to make connection between new information and their existing knowledge or experiences. It is tool for our framework used in the teaching and learning to provide overview of the upcoming content. تو وہ جو یعنی اس میں پرائر نالج کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں، پھر ایک سچویشن دیتے ہیں، بچہ اس انفارمیشن کو آرگنائز کرتا ہے. ڈیوڈ آؤزبل نے یہ کانسیپٹ دیا تھا، اور پھر ٹیچر اس کو، جیسے میں نارملی لیکچر میں جب آپ کو پڑھاتا ہوں تو پہلے آپ سے کوئی سوال کر کے پھر اس کی بیسکس بتا کے پھر آپ سے کہتا ہوں کہ یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تاکہ بچہ اس کو پہلے سے اس کے ایک مائنڈ میں ایک سیٹنگ کر لے. گرافک آرگنائزر، جب آپ کسی گراف کی مدد سے انفارمیشن کو آرگنائز کرتے ہیں تو اس کو گرافک آرگنائزر کہا جاتا ہے. وین ڈائیگرام، جیسے ایک ادھر ویجیٹیبل ہیں ادھر فروٹس ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے ٹومیٹو ویجیٹیبل میں بھی آتا ہے، فروٹس میں بھی آتا ہے. تو اس طرح دو ڈیفرنٹ چیزیں، دو چیزوں کا ڈفرینس اور ان کی سملیرٹی بتانے کے لیے، جیسے یہ ایپل اور اورنجز، ٹھیک ہے، یہ ایپل کی خوبیاں، یہ اورنجز کی ہیں، یہ ان دونوں کی کمبائن ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد یہ وین ڈائیگرام ہوتی ہے، اوور لیپنگ سرکل ہوتے ہیں جو کمپیئرنگ اینڈ کنٹراسٹنگ کے لیے، سملیرٹی اور ڈفرینسز دکھانے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں. مائنڈ میپ ہے ایک سینٹرل آئیڈیا، اس سے آگے کیا، جیسے دیکھیں آپ اگر بات کریں اس کی بایولوجی کی، تو سینٹر میں آپ لکھیں بایولوجی، ٹھیک ہے، ادھر لکھیں پلانٹس، ادھر لکھیں اینیملز، ادھر لکھیں مائکرو آرگنزمز. آپ دیکھیں اینیملز میں آگے آپ کیٹیگریز بنائیں کہ کون کو اڑنے والے ہیں، رینگنے والے ہیں، میملز ہیں، جو بھی ہیں. ادھر برڈز ہیں، ان کی آپ جو ہے وہ کیٹیگریز بنائیں. ادھر مائکرو آرگنزم ہے، وائرس، بیکٹیریا، ان کی بنائیں. پھر آگے ان کی ٹائپس اور آگے ایسے چین چلتی چلی جائے. تو اس طرح ہم ایک مائنڈ میپ بنا لیتے ہیں، اس کو ہائرارکیکل ایک اسٹرکچر بناتے ہیں جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم انفارمیشن کو کیسے آرگنائز کریں گے. اس کے بعد یہ فلو چارٹ، یہ ہم نے آلریڈی جو ہے اس کو پڑھا ہوا. یہ دیکھیں یہ فلو چارٹ ہے، میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ایک سیکوینس میں سٹیپس کی شکل میں انفارمیشن ہم بتاتے ہیں. ٹائم لائن ہے، یہ دیکھیں یہ ٹائم لائن ہے 1990، 2000، 2015، 2025، 2030. تو اس طرح پہلے کیا چیز ڈیولپ ہوئی، پھر بعد میں، اس کے بعد
ٹری ڈائیگرام، یہ ایک ٹری ڈائیگرام ہے، تو اس میں بیسیکلی ایک برانچ، پھر اس سے اگلی کافی ساری برانچز، ان سے آگے برانچز، ان سے آگے برانچز، تو اس طرح انفارمیشن کو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں. جیسے ہم کلاسیفیکیشن آف لیونگ آرگنزم میں جاندار چیزوں کو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں، تو پہلے لیونگ آرگنزم لکھیں گے، یہاں پلانٹس، اینیمل، برڈز لکھیں گے، آگے اینیملس کی ٹائپ، سب ٹائپس لکھیں گے. یہ ٹری ڈائیگرام کہلاتی ہے. کارنل نوٹس، تو اس میں مین آئیڈیا جو کی پوائنٹس ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے، نوٹ ٹیکنگ سسٹم ہے جس میں پیج کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں. ادھر ہم مین آئیڈیا، اس کی ہیڈنگ لکھتے ہیں، اور ادھر اس کے جو کی جو ہے نا وہ کانسیپٹس ہیں وہ لکھتے ہیں، کی پوائنٹس لکھتے جاتے ہیں. اس کو کارنل نوٹس کہتے ہیں. ویژول لرننگ، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ویژول ایڈز کو یوز کرتے ہیں لرننگ کو انہانس کرنے کے لیے. KWL چارٹ، وٹ یو نو اباؤٹ دا what you know about the history of Saucer, what you know about the history of sauces, what you learned about the history of saucer. اب یہ دیکھیں کہ پہلا کہ ہے کہ آپ کتنا جانتے ہیں، what I know. دوسرا ہے what I want to know. ٹھیک ہے، what یہاں پہ ہونا چاہیے what you want to know، اس میں want مسنگ ہے. تو کہ know، W want، L learned. ٹھیک ہے، what you want to know، what you know، what you want to know، what you have learned. تو یہ 3 سٹیپس ہوتے ہیں. اس کو KW کے پہلے میں آپ کتنا جانتا تھا، پھر میں کتنا اس کے بارے مزید جاننا چاہتا تھا، اور کتنا میں نے جان لیا ہے. کانسیپٹ میپ، اس طرح ہم کانسیپٹ اپنا بنانے کے لیے ایک نقشے مختلف بناتے ہیں کاپیز پہ، اپنا ایک کانسیپٹ یاد کرنے کے لیے، میمورائز کرنے کے لیے. ٹی چارٹ یہ آلریڈی ہو چکا ہے. ورڈز ویب، تو ایک ورڈ سے مزید کتنے ورڈز بن سکتے ہیں، جیسے فارم ہاؤس، فارم ہین، فارم کو، فارم شیپ، فارمر، ٹھیک ہے، فارم ٹریکٹر. تو یہ مختلف ایک ورڈ سے اور کتنے ورڈز بن سکتے ہیں، اس کو ورڈز ویب کہا جاتا ہے. یہ ویکیبلری بڑھانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے فرائر ماڈل. فرائر یہ بیسیکلی ویکیبلری کے لیے یہ یوز کیا جاتا ہے. فرائر ماڈل، اس میں اس طرح کا یہ ماڈل ہوتا ہے. اس میں یہ ایک ورڈ ہے، اس کی ڈیفینیشن ہوگی، اس کے پکچر یا اس کی کریکٹرسٹکس ہوں گی، اس کی ایک ایگزامپل ہوگی اور ایک نان ایگزامپل. ٹھیک ہے، جو یعنی اس کی اینٹونیم کہہ لیں، ٹھیک ہے، اس سے ڈیفرنٹ ہوگی. بڑی سسٹم ہے کہ شروع میں جب ہم فرسٹ ویک آف دا سیشن ہم اسٹوڈنٹس کو پیئر کرتے ہیں اچھے اور کمزور بچوں کو، تاکہ کمزور بچے کو اچھا بچہ سپورٹ کرتا رہے. یہ بڑی سسٹم کہلاتا ہے. فیزز آف ٹیچنگ، ٹیچنگ کے 3 فیزز ہوتے ہیں، پری ایکٹیو، انٹر ایکٹیو اینڈ پوسٹ ایکٹیو. پری ایکٹیو فیز کو ہم پلاننگ فیز کہتے ہیں. اس میں ٹیچر لیسن پلان کرتا ہے، وہ اپنا ایک اسٹریٹجی بناتا ہے کہ کیسے اس نے ٹارگیٹس کو، اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنا ہے. تو یہ پری ایکٹیو پلاننگ فیز ہے، اسٹریٹجک فیز ہے. آبجیکٹیوز، گولز بنتے ہیں اور ان کے لیے پلان کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹیچنگ اسٹریٹجیز کون سی وہ یوز کرے گا، ان کو وہ ڈیولپمنٹ آف ٹیچنگ اسٹریٹجی. دوسرا انٹریکٹیو فیز، یہ کنڈکٹ اینڈ مینجمنٹ فیز ہے. اس میں ٹیچر کیا کرتا ہے، وہ تمام اپنی پلاننگ کو یوز کرتا ہے آفٹر انٹرنگ دا کلاس. یعنی کلاس میں جو کچھ ٹیچر بچے کو پڑھاتا ہے نا، وہ انٹریکٹیو فیز ہے. اس کو کنڈکٹ فیز بھی کہتے ہیں یا مینجمنٹ فیز بھی کہتے ہیں. کنڈکٹ اینڈ مینجمنٹ فیز بھی اس کو بولتے ہیں. اس میں بیسیکلی ٹیچنگ لرننگ ہوتی ہے جو کلاس کے اندر ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ انٹریکٹیو فیز ہے. تیسرا ہے پوسٹ ایکٹیو فیز. اب یہ فالو اپ فیز ہے یا کنسولیڈیشن یا کنکلوژن فیز ہے. اس میں وہ کلاس میں ایویلویشن کرتا ہے، وہ کوئی کسی طرح سے سبمیٹیو اسیسمنٹ کرتا ہے، کوئی ٹیسٹ لیتا ہے، سوال جواب کر لیتا ہے، ہوم ورک اسائن کرتا ہے. تو یہ پوسٹ ایکٹیو 3rd فیز ہوتا ہے. تو ٹیچنگ کے 3 فیزز ہیں.